السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور اپنی لائف میں بہت خوش ہوں گے، اور میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے۔ تو آئیے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ ناول کا آغاز کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں، ناولز پسند آ رہے ہیں، تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے اور بتائیے کہ آپ کو ناولز کیسے لگ رہے ہیں۔ تو آئیے اب ہم اپنے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ ناول کا نام ہے انتقام عشق اور اس کی رائٹر کا نام ہے ماہین ملک۔ تو آئیے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ اس نے سنا ڈرائیور کو کال کرنے کی زحمت نہیں کی تھی، وہ پیدل ہی چلتی گھر کی طرف جا رہی تھی۔ وہ بہت سست روی سے چل رہی تھی۔ اریان ملک کے الفاظ ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ الفراق اشد من الموت، جدائی موت سے سخت ہے۔ کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ کیا کوئی کسی سے اتنی محبت کر سکتا ہے کہ اس کے لیے آپ جان تک خطرے میں ڈال دیں؟ وہ بھی سوچ رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے کسی کا سایہ محسوس ہوا تھا، پر اس نے مڑ کر دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ اس کے مطابق یہ حرکت صرف ایک ہی شخص کر سکتا تھا اور وہ تھا اریان ملک، مگر اس بار وہ غلط تھی۔ چند قدم مزید چلنے پر اس کے قریب وین آ کر رکی تھی۔ وہ دور ہٹی۔ اس میں سے ایک آدمی نے نکلتے اس کو بازو سے پکڑا تھا۔ چلو لڑکی، بلاوا آیا ہے تمہارا، وہ خباثت سے کہتا ہنسا تھا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، حیام چیخی تھی وہ اور کچھ بولتی، رومال اس کے ناک پر رکھے اسے بے ہوش کر دیا گیا تھا۔ چل ڈال لڑکی کو وین میں، لے چل اپنے اڈے پر، اس سے پہلے باس ہمارا حشر کرے، نکل یہاں سے، وہ بولتا دوسرے نے وین کی سپیڈ بڑھائی تھی۔ موبائل بجا تھا۔ اس نے موبائل کان سے لگایا کہ مگر وہاں سے ملنے والی خبر نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ سر، جس لڑکی پر آپ نے نظر رکھنے کو کہا تھا، اسے 3 لوگ بے ہوش کر کے اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ حیام، اس کو اپنے دل دلدل میں ڈوبتا محسوس ہوا تھا۔ سر چکرانے لگا تھا۔ کیا ہوا حیام کو؟ ملائکہ، جو اس کی بدلتی کیفیت نوٹ کر رہی تھی، فوراً سے بولی تھی۔ حیام کے بارے میں اریان نے اسے خود بتایا تھا، ورنہ کسی کی اتنی جرأت نہیں تھی جو اس کی مرضی کے بغیر اس سے کچھ جان سکتا۔ سرور، وہ بہت ضبط سے بولا تھا، میں بھی چلوں گی تمہارے ساتھ۔ نہیں، تم یہیں رکو، اگر اس نے تمہیں دیکھ لیا تو ہمارا پلان چوپٹ ہو جائے گا۔ حمزہ کو خبر کر دو اور فیصل کو بولو طوبا کے پاس رہے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اسے اکیلا نہ چھوڑے، اور تم اس وین کی لوکیشن ٹریس کرواؤ۔ وہ بولتا اندھا دھن بھاگا تھا اور ملائکہ بس اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا گھر میں داخل ہوا تھا۔ طوبا، کہاں ہو تم؟ باہر آؤ، کہاں ہو؟ اس کی آواز پر پریشانی واضح تھی۔ وہ جو ابھی سو کے اٹھی تھی ہڑبڑاتی باہر کی طرف آئی تھی، مگر اس سے پہلے ہی سامنے سے آتے فیصل نے اسے سختی سے خود میں بھینچا تھا۔ اس کی پکڑ میں اتنی سختی تھی طوبا کو اپنا سانس لینا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ فیصل چھوڑے مجھے، سانس نہیں آ رہا۔ اس کی آواز سنتے فیصل ذرا سا دور ہوا تھا، مگر آزاد نہیں کیا تھا۔ جیسے اس سے دور ہوا تو وہ کہیں کھو جائے گی، اس سے دور چلی جائے گی، اور فیصل شاہ کی برداشت سے باہر تھا یہ سب۔ اسے دیکھنے میں محو تھا جب طوبا کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ اس کے چہرے پر پریشانی واضح تھی۔ ہاں سب ٹھیک ہے، فیصل نے نظریں چرائی تھی۔ نہیں، مجھے نہیں لگ رہا سب ٹھیک۔ آپ مجھ سے کیا چھپا رہے ہیں؟ ادھر دیکھیں اور بتائیں۔ طوبا اس کے سامنے آئی تھی۔ تمہیں وہ لڑکی یاد ہے، اس رات جو تمہارے ساتھ تھی؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ کیا ہوا انہیں؟ وہ ٹھیک ہے؟ وہ اسے سرور نے کڈنیپ کر لیا ہے۔ طوبا کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں فیصل؟ سرور کا کیا تعلق ہے؟ وہ کیوں انہیں اغوا کریں گی؟ کیونکہ بھائی اس لڑکی سے محبت کرتے ہیں اور بھائی کو تکلیف دینے کے لیے اس نے یہ گھٹیا چال چلی ہے۔ وہ بہت ضبط سے بولتا اپنے سر ہاتھوں میں جکڑ گیا تھا۔ بھائی کہاں ہے؟ وہ ٹرانس کی کیفیت میں بولی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جھلکتا ڈر، ابھرتے آنسو فیصل کی تکلیف کا باعث بنے تھے۔ بھائی حیام کو بچانے گئے ہیں اور وہ اسے لے کے جلد واپس آ جائیں گے۔ اس نے جیسے ہمت جٹائی تھی اس کی، بھائی کو کچھ ہو گیا تو سوچتے ہی اس کے آنسو بہنے لگے تھے۔ ابھی کل تو وہ شکر ادا کر رہی تھی اللہ کا، اور آج یہ آزمائش۔ نہیں، انہیں کہیں واپس آ جائیں فیصل، انہیں بولیں میں نہیں رہ سکتی ان کے بغیر، اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں بھی زندہ نہیں رہ پاؤں گی۔ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھتی مدھم آواز میں بولتی فیصل کے ہوش ٹھکانے لگا گئی تھی۔ تو بس سنبھالو خود کو، ادھر دیکھو میری طرف۔ فیصل نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے محبت سے پکارا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا بھائی کو، وہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ ایسے لوگوں سے نمٹنا بھائی کو بہت اچھی طرح سے آتا ہے۔ پہلے فیصل کا
دل کیا اسے ساری سچائی بتا دے، مگر طوبہ بہت معصوم تھی، اس کو بتانا کسی خطرے کو مول لینے کے برابر تھا۔ وہ حیام کے ساتھ صحیح سلامت بہت جلد واپس آئیں گے، تم ان کے لیے دعا کرو اور رونا بند کرو۔ بھائی نے مجھے تمہاری ذمہ داری دی ہے، میں نہیں چاہتا مجھے ڈانٹ پڑے۔ فیصل نے اس کے آنسو پونچھے تھے۔ میں دعا کروں گی ان کے لیے، وہ جلد واپس آ جائیں گی۔ وہ نماز پڑھنے کی نیت سے اپنے کمرے میں گئی تھی۔ فیصل ریلیکس ہوا تھا، وہ سمجھی تو صحیح، وہ بھی سیکیورٹی چیک کرنے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ وہ ہوش میں آ رہی تھی، آنکھیں کھولنے کی کوشش میں سر میں درد کی ٹیس اٹھی تھی۔ اس نے غور کیا، وہ ایک بیڈ پر موجود تھی۔ کمرے میں چاروں طرف اندھیرا تھا، سب کچھ اس کی نظروں کے سامنے کسی فلم کی طرح گھوما تھا۔ اسے پوری طرح ہوش آیا تھا۔ میں کہاں ہوں؟ اس نے خوف زدگی سے اپنے آس پاس کا جائزہ لیا تھا تو آپ کو وہ ہوش آ ہی گیا۔ آخر ویسے بہت انتظار کرایا آپ نے۔ اس کی بھاری بھرکم آواز جیسے ہی اس کے کانوں میں پڑی تھی، حیام پوری جان سے کانپ کے رہ گئی تھی۔ ویسے ماننا پڑے گا ریان ملک کے انتخاب کو، واقعی حور ڈھونڈی ہے اس نے اپنے لیے۔ اس کے الفاظ اسے مزید ڈرا اور خوف میں مبتلا کر رہے تھے۔ پر کیا ہے نا، ریان ملک نے میرا بہت نقصان کیا ہے اور اب وہ نقصان تم پورا کرو گی۔ سرور کمرے کی لائٹس آن کیے اس کے قریب آیا تھا۔ حیام پر لرزہ طاری ہوا تھا۔ وہ لگ بھگ 40 سال کی عمر کا شخص تھا، رنگ سانولا، اس کے چہرے سے ہی خباثت ٹپک رہی تھی۔ میرے پاس نہیں آنا، دور رہو مجھ سے۔ آنکھیں آنسوں سے بھر گئی تھیں۔ پلیز جانے دو مجھے، کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ چھوڑ دو مجھے۔ وہ گڑ گڑائی تھی۔ چھوڑ دوں گا، اتنی بھی کیا جلدی ہے، ابھی مجھے خوش تو کر لو۔ حیام روتی ہوئی اس سے دور ہوتی بیڈ سے اٹھ کے بھاگی تھی۔ اسے اپنی عزت کسی بھی طرح بچانی تھی، مگر اس سے پہلے سرور نے اسے بازو سے دبوچا تھا۔ یہ غلطی کرنے کا سوچنا بھی نہیں لڑکی، ابھی تو تمہارے ذریعے تمہارے اس عاشق سے بدلہ لینا ہے۔ تمہیں ایسا عبرت کا نشان بناؤں گا کہ ملک روئے گا تمہاری حالت پر، پھر اسے سمجھ آئے گا کہ سرور کنگ کیا چیز ہے۔ وہ حال کروں گا اس ملک کا، وہ موت مانگے گا، اسے موت نہیں ملے گی۔ سرور اپنے اندر کا غبار نکالتے ڈھا تھا، اتنا تڑپاؤں گا اسے۔ سرور ابھی بول رہا تھا، کمرے کی فضا میں زناٹے دار تھپڑ کی گونج سنائی دی تھی۔ حیام نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ تم بدلہ لوگے اس سے، تم جیسا گھٹیا انسان کچھ نہیں کر سکتا، بس دوسروں کی عزت سے کھیل سکتا ہے۔ مرد بولتے ہو خود کو، تو مرد ریان ملک ہے جو تمہاری طرح دوسروں کی عزت سے نہیں کھیلتا، ان کی عزتوں کو تار تار نہیں کرتا، پیٹھ پیچھے وار نہیں کرتا۔ وہ روتی ہوئی چلا رہی تھی۔ سرور نے اس کے بالوں سے پکڑ کر اسے اپنے سامنے کیا تھا۔ 2 منٹ، صرف 2 منٹ لگیں گے اور تم کسی کو منہ دکھانے لائق بھی نہیں رہو گی۔ حیام طنزیہ ہنسی ہنسا تھا۔ حیام طنزیہ ہنسی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ مجھے بچانے نہیں آئے گا؟ عبرت کا نشان تم بنو گے، گھٹیا انسان۔ سرور کا دماغ گرم ہوا تھا۔ 1، 2 اور 3 تھپڑ ایک ساتھ اس کے منہ پر مارے تھے۔ اس کا گال سوج گیا تھا، ہونٹ میں سے خون نکلنے لگا تھا۔ چھوڑو مجھے۔ اس کو اپنے ارد گرد ہر چیز گھومتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ سرور اسے گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہا تھا۔ حیام ہمت کرتی اسے دھکا دیتی دور ہٹی تھی۔ وہ پھر سے قریب آتا، حیام کی نظر فروٹ باسکٹ میں پڑی چھری پر گئی تھی۔ میں اپنی عزت بچانے کے لیے کچھ بھی کر جاؤں گی۔ حیام چھری اپنے پیٹ پر رکھتے بولی تھی، یہ غلطی کبھی مت کرنا۔ ابھی مجھے اس ملک سے بدلہ لینا ہے، اس کے بعد میں تمہیں خود ماروں گا، فکر نہیں کرو۔ سرور خباثت سے بولتا شیطانی ہنسی ہنسا تھا۔ اور کتنی دیر لگے گی؟ ریان بازو فولڈ کرتا ڈھا رہا تھا۔ بس بھائی 2 منٹ، جلدی کرو حمزہ، ورنہ میرے ہاتھوں کچھ غلط ہو جائے گا۔ اس کے لہجے میں جھلکتی اذیت اور غصے کو حمزہ نے بھی اذیت میں ڈالا تھا۔ اس کے لہجے میں جھلکتی اذیت اور غصے نے حمزہ کو بھی اذیت میں ڈالا تھا۔ وہ چیخیں، وہ سسکیاں ایک بار پھر اس کے کانوں میں گونجنے لگی تھی۔ وہ منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا۔ نہیں، میں انہیں نہیں بچا سکا تھا، مگر تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، وہ یقین سے کہتا حمزہ کی طرف مڑا تھا۔ اچانک اس کا موبائل بجا تھا۔ ان نون نمبر دیکھ کے ریان نے کچھ سوچتے ہوئے کال اٹھا لی تھی۔ تو کیسے ہو ریان ملک؟ اس کی آواز میں غرور نمایاں تھا۔ ریان اس کی آواز پہچانتے ڈھا رہا تھا۔ اگر اسے کچھ بھی ہوا نہ سرور، تو تیری آنے والی 7 نسلیں بھی پچھتائیں گی کہ وہ اس دنیا میں کیوں آئی۔ اتنا غصہ ٹھیک نہیں ہوتا ملک۔ ویسے تمہاری جان جس چڑیا میں قید ہے وہ اب میرے قبضے میں ہے، پتہ تو چل گیا ہوگا، سرور کہکا لگاتے بولا تھا۔ ریان اس کی ساری بکواس ضبط سے سن رہا تھا۔ خیر، تجھے لاش مل جائے گی، اس کی بالکل ویسی ہی حالت میں جیسی میری بندوں کی تھی۔ تو نے اگر اس کا بال بھی بیکا کیا تو سرور کنگ، مجھے میری محروم ماں کی قسم، کتے کی موت ماروں گا تجھے۔ وہ گھرایا تھا، مگر سرور انسنی کرتا کال کٹ کر گیا تھا۔ ریان نے غصے میں موبائل زمین پر پٹکا تھا۔ اور کتنا ٹائم لگے گا؟ ریان ملک ڈھارا۔ آج ریان کو لفظ بے بسی
کا مطلب سمجھ میں آ رہا تھا۔ آ گیا میسج، بھائی یہ ہے وہ لوکیشن جہاں وہ دین آخری بار دیکھی گئی ہے، جلدی چلو اس لوکیشن پر۔ اریان کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ اڑ کے وہاں پہنچ جاتا۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی ہوا میں باتیں کرتی اس جگہ پہنچی تھی۔ بھائی پہنچ گئے ہیں۔ حمزہ نے گاڑی ایک گھر کے آگے روکی تھی، دوسرے کا وہ سرور کا فارم ہاؤس تھا۔ بھائی یہاں بہت سارے گارڈ ہیں، میں کچھ نہیں جانتا حمزہ، مجھے میری حیام سے ہی سلامت چاہیے۔ اور وہ کار سے اپنی گن لے کے نکلا تھا، آگے خطرہ تھا، اسے کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ حمزہ جانتا تھا وہ کوئی بھی کام بغیر پلاننگ کے کبھی نہیں کرتا تھا، پر آج تو شاید اسے اپنی بھی پرواہ نہیں تھی۔ حمزہ اس کے پیچھے گیا اور اریان سامنے کھڑے گارڈز کو ایک ہی بار میں ڈھیر کیے آگے بڑھا تھا۔ وہ آگے بڑھ رہا تھا بغیر خود کی پرواہ کی، اور حمزہ اور دو گارڈ بڑی مہارت سے اس تک پہنچنے والوں کو ڈھیر کرتے جا رہے تھے۔ وہ دونوں بڑی مہارت سے لڑ رہے تھے، اگر کوئی دیکھتا تو انہیں فائٹر کہتا۔ سرور باہر سے گولیوں کی آواز سنے بے ہوش ہوئی حیام سے دور ہٹا تھا کہ اس کا گارڈ ہانپتا ہوا اندر آیا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ غصے سے بولا تھا۔ باس، باہر اریان ملک آیا ہے۔ اس کی کانپتی آواز اریان ملک کے روب کو بیان کرنے کے لیے کافی تھی۔ سرور کے چھکے چھوٹے تھے۔ کتنے لوگ ہیں؟ وہ اکیلا ہے، باقی کے لوگ ابھی باہر ہیں۔ جہاں کے جتنے گارڈ تھے اس نے سب کو ڈھیر کر دیا۔ وہ اکیلا ہے، اس جملے نے ہی اس کے چھکے چھڑا دیے تھے۔ سرور کو پسینہ آنے لگا تھا، وہ اپنے خفیہ راستے کی طرف بھاگا تھا۔ اریان بھاگتا ہوا ہر کمرہ چیک کر چکا تھا اور راستے میں آنے والے ہر گارڈ کو بھی مار چکا تھا۔ اس پر آج الگ ہی جنون سوار تھا۔ اس نے کمرے کے دروازے پر لات ماری تو دروازہ کھلتا چلا گیا تھا۔ سامنے دل دہلا دینے والا منظر تھا۔ حیام خون میں لت پت زمین پر پڑی تھی۔ اریان ملک کا دل بند ہوا تھا۔ وہ مرے ہوئے قدموں سے اس کے پاس پہنچا تھا۔ آنکھیں کھولو حیام، ایسے نہیں جا سکتی تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا، میں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اٹھو، ایک بار اٹھ جاؤ حیام۔ وہ حلق کے بل چلایا تھا، اس کے چہرے پر اذیت، آواز میں سے کھونے کا خوف۔ وہ کوئی دیوانہ معلوم ہو رہا تھا۔ ایک بار اٹھ جاؤ، آنکھیں کھولو پلیز۔ اریان کی آنکھوں سے آنسو گرا تھا۔ اس نے حیام کو سینے سے لگایا تھا۔ حیام کے جسم میں حرکت ہوئی تھی۔ موت، جدائی سے سخت وہ بے ربط جملے بول رہی تھی۔ سانس اٹکی تھی اور سانس اریان کی سانس بھی رکی تھی۔ اسے لگا تھا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ وہ اسے بازوں میں اٹھائے باہر کی طرف بھاگا تھا۔ حمزہ جو اس طرف آ رہا تھا حیام کی حالت دیکھ کے نظریں جھکا گیا تھا۔ اپنی چادر اتار کے حیام پر ڈالی تھی اور اریان کے ساتھ گاڑی تک آیا تھا۔ ڈاکٹرز کو کال کرو حمزہ، حویلی بلاؤ، انہیں ہاسپٹل نہیں لے کے جا سکتا میں۔ حیام کو ایسی حالت میں حمزہ بات کو سمجھتے ہوئے کال کرنے لگا تھا۔ کال آئی، وہ یہ سوال 10ویں بار پوچھ رہی تھی۔ توبہ یار، مجھے خود ابھی کچھ نہیں پتا، تمہارے سامنے تو ہوں۔ وہ پھر سے خاموش ہوئی تھی۔ تم اداس نہیں ہو؟ وہ ٹھیک ہوں گی۔ وہ پھیکا سا مسکرایا تھا، جبکہ توبہ تو یہ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا دل انجانے خوف سے لرز رہا تھا۔ فیصل کا موبائل بجا تھا، مگر کیوں؟ حویلی کیوں؟ اچھا ٹھیک ہے، اوکے، خیال رکھنا بھائی کا۔ فیصل نے موبائل کان سے ہٹایا تھا۔ توبہ اسے امید بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے کہنا چاہتی ہو کوئی بری خبر مت دینا۔ بھائی ٹھیک ہے، مگر وہ رکا تھا۔ توبہ خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ مگر کیا فیصل؟ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لیا تھا۔ مگر حیام کی حالت بہت خراب ہے، اسے پیٹ میں چاقو لگا ہے، آنسو بہہ نکلے تھے۔ بھائی اسے حویلی لے کے گئے ہیں۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا فیصل، کاش اس رات وہ میری مدد نہ کرتی تو آج یہ نہ ہوتا۔ توبہ نے اپنا سر تھاما تھا۔ فیصل کو اس کے آنسو برے لگے تھے۔ اسے قریب کرتے فیصل نے اپنی باہوں میں لپیٹا تھا۔ یہ سب قسمت کا کھیل ہے میری جان، کچھ نہیں ہوا تمہاری وجہ سے، اور اللہ نے چاہا تو تمہاری بھابھی بھی بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اس کے کندھے سے سر ٹکائے بولی تھی۔ کچھ دیر ایسے گزر گئی تھی۔ توبہ کو خیال آیا تھا وہ بہت قریب آ گئی تھی، مگر وہ دور نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ ایسے ہی اس کے قریب رہنا چاہتی تھی۔ اس کے گھیرے میں اسے تحفظ ملتا تھا۔ آج سے اپنے بھائی کا انتخاب بالکل درست لگا تھا۔ وہ دل ہی دل میں شکر ادا کر رہی تھی کہ دوسری طرف فیصل کے لیے تو اس کی ذات سکون کا باعث بن گئی تھی۔ وہ چھوٹی سی لڑکی فیصل شاہ کے دل پر قبضہ کر گئی تھی۔ وہ دونوں بھی ایک دوسرے کو پا کر بے انتہا خوش تھے۔ بس فکر تھی تو اریان، حیام اور حمزہ کی، جبکہ فیصل کو کسی اور کی بھی بہت فکر تھی۔ وہ حیام کو لے کے حویلی پہنچا تھا۔ اسے اپنی باہوں میں اٹھائے اندر داخل ہوتا، تمام ملازموں کو ششدر کر گیا تھا۔ اریان ان سب کو ہکا بکا چھوڑتا اوپر کی جانب گیا تھا۔ اسے بیڈ پر لٹائے ڈاکٹر کو اندر بلایا تھا۔ ڈاکٹر حیام کو چیک اپ کرتی اسے باہر جانے کو کہا تھا۔ نہیں، میں یہیں رکوں گا، میں کہیں نہیں جا رہا، وہ ضدی بچے کے جیسے بولا تھا۔ آپ یہاں نہیں رک سکتے ملک صاحب، ڈاکٹر کے کہنے پر حمزہ اسے باہر لے گیا تھا۔
اس نے ایک آخری بار اس کا چہرہ دیکھا تھا، اس کے چہرے پر دکھ کے آثار تھے جو اریان کو مزید اذیت میں مبتلا کر گئے تھے۔ حمزہ نے اسے بٹھا کر پانی کا گلاس دیا تھا جسے اس نے پینے سے منع کر دیا تھا۔ وہ ٹھیک ہو جائیں گی بھائی، اب سنبھالیں خود کو۔ اور وہ حمزہ کے گلے لگا تھا۔ حمزہ کو اپنا کندھا بھیگتا محسوس ہوا تھا۔ اسے اپنے بھائی پر ترس آیا تھا اور ساتھ حیرت بھی ہوئی تھی۔ وہ لڑکی اتنا قریب آ گئی تھی اس کے بھائی کے کہ وہ اس کی تکلیف پر بیٹھا رو رہا تھا۔ وہ حیران ہی تو ہوا تھا، اس نے کیسے سہی ہوگی تکلیف؟ کاش اس کی جگہ مجھے مل جاتی۔ اس کی ساری تکلیفیں کیوں اس کے ساتھ ہوا؟ میرا دل پھٹ رہا ہے حمزہ، مجھے صبر نہیں آ رہا۔ اس کی حالت میرا کلیجہ چیر رہی ہے۔ وہ تو بے قصور تھی، اسے کیوں سزا دی؟ اپنے آنسوؤں کو روکتے وہ بے بسی سے بول رہا تھا۔ حمزہ کو اپنے بھائی کی تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بھی تو ایسی ہی تکلیف سے گزرا تھا، شاید آج تک سفر کر رہا تھا۔ اس کا موبائل بجا تھا، اریان اس سے دور ہوا تھا۔ جاؤ کال سن لو حمزہ۔ کال سننے سائٹ پر چلا گیا تھا۔ تم صرف طوبہ کا دھیان رکھو فیصل، باقی میں سنبھال لوں گا۔ ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے، ڈاکٹر چیک کر رہی ہیں انہیں۔ حمزہ میں بھائی کو اس وقت اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، آ رہا ہوں وہاں۔ نہیں فیصل، بھائی نے اس سے بھی بڑے دکھ سہے ہیں، اب نہیں اور دکھ نہ ملے، اس لیے تم بس میری بہن کا خیال رکھو۔ لفظ بہن پر فیصل چونکا تھا اور ہاں حمزہ کو جیسے کچھ یاد آیا تھا۔ فیصل شاہ، اگر تم نے میری بہن کو ڈرانے کی کوشش کی یا ذرا سا بھی رلایا، بھائی تمہیں شاید معاف کر دے، میں تمہیں سیدھی گولی مار دوں گا۔ وہ بات ختم کرتے کال کٹ کر گیا تھا۔ موبائل پاکٹ میں رکھتا اسے کچھ محسوس ہوا تھا۔ جیکٹ میں ہاتھ ڈالے کھنگالتا ہے، اس کا ہاتھ انویلپ آیا تھا۔ اسے یاد آیا تھا جب وہ اریان کے پیچھے گیا تھا، یہ اس کے پاؤں میں گرا تھا، اس نے اٹھا کر اپنی پاکٹ میں ڈال دیا تھا۔ حمزہ نے انویلپ کھولا تھا مگر اگلے ہی لمحے وہ ساکت ہوا تھا۔ آسمان اس کے سر پر آ گرا تھا۔ تو اس کا مطلب حیام ہی؟ یا اللہ، وہ لڑکی ظہیر درانی کی بیٹی ہے، مطلب حیام درانی۔ اسے جھٹکا لگا تھا۔ یہ کیا نئی آزمائش ہے میرے مالک؟ تھکے ہوئے لہجے میں بولتا آسمان کی طرف دیکھا، آسمان کی طرف منہ کیا تھا۔ میرے بھائی نے پہلے کم تکلیفیں جھیلی تھیں اور اب ان کو محبت ہوئی بھی تو کس سے؟ ظہیر درانی کی بیٹی سے۔ یا اللہ، یہ کیسا انصاف ہے؟ حمزہ کو آنے والا وقت اذیت میں ڈال رہا تھا۔ اریان جو اس کے پیچھے آیا تھا، حمزہ کے ہاتھ میں حیام کی تصویر دیکھ کے چونکا تھا۔ حمزہ، جی بھائی، اس نے تصویر چھپائی تھی۔ حیام کی تصویر تمہارے پاس کیوں ہے؟ حمزہ کے پاس الفاظ نہیں تھے، وہ کیسے بتاتا؟ میں کچھ پوچھ رہا ہوں حمزہ، جواب دو۔ اریان الگ کے بل چلایا تھا۔ بھائی، میرے صبر کا امتحان نہیں لو، میرا دماغ پھٹ جائے گا حمزہ۔ وہ اذیت بھرے لہجے میں بولا تھا۔ بھائی، حیام ہی حیام درانی ہے، وہ بول گیا تھا مگر اس کا دل بند ہو کر پھر دھڑکا تھا۔ اریان کو لگا تھا حویلی کی چھت اس کے سر پر آن گری ہو، اس کے کانوں میں کسی نے پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو، آنکھیں لہو چھلکا رہی تھیں۔ حمزہ نے ساری بات بتا دی تھی۔ اس نے اریان کی آنکھوں میں دیکھا تھا، کیا کچھ نہیں تھا اس کی آنکھوں میں؟ کرب، اذیت، ٹوٹے خواب، محبت کھو دینے کی تکلیف۔ حمزہ وہیں جم گیا تھا۔ اریان نے الٹے قدم بڑھائے تھے، حمزہ نے بھی قدم بڑھائے تھے۔ میرے پیچھے آنے کی کوشش نہیں کرنا، خیال رکھنا اس کا، جب تک میں واپس نہ آ جاؤں میری امانت کا خیال رکھنا، اس پر آنچ بھی نہ آنے دینا، پتھریلے لہجے میں کہتا جا چکا تھا اور حمزہ بس دیکھتا رہ گیا۔ میلی اور فیصل حیران تھے اس خبر پر جو حمزہ نے تھوڑی دیر پہلے ہی انہیں دی تھی، اس کے ساتھ یہ بھی کہ اریان وہاں سے جا چکا ہے۔ حمزہ نے ملائکہ کو حویلی بلایا تھا کیونکہ وہ حیام کو اکیلے نہیں سنبھال سکتا تھا۔ فیصل طوبہ کو ڈھونڈتے اس کے کمرے میں آیا تھا جہاں وہ دعا مانگنے میں مشغول تھی۔ فیصل کے قدم رکے تھے۔ اگر اریان اسے گڑیا کہتا تھا تو بالکل ٹھیک کہتا تھا۔ اس کی بڑی بڑی گرے آنکھیں جن میں ہمہ وقت آنسو ہی رہتے تھے، اس کے لمبے بال اس کی خوبصورتی کو مزید بڑھاتے تھے۔ اس کے چہرے پر ایک الگ ہی کشش تھی جس کی وجہ سے فیصل کو اس کا وہ ڈمپل لگتا تھا۔ وہ اس کے ڈمپل پر ہی تو دل ہارا تھا مگر سب سے بڑھ کر اس کا دل خوبصورت تھا جو کسی کو بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا، جو دوسروں کی تکلیف پر بھی دکھتا تھا۔ فیصل شاہ کے لیے وہ لڑکی دن بدن اہم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ لڑکی اس کے لیے اس کی پوری دنیا تھی جس کے لیے وہ کسی سے بھی لڑ سکتا تھا مگر ابھی تو وہ خود اس سے لڑنے آیا تھا۔ اب یہاں کوئی کام تھا کیا؟ مسکرا کر سوال کیا۔ میں بتانے آیا تھا کہ حیام بھابھی اب ٹھیک ہے۔ طوبہ کی خوشی دیکھنے کے قابل تھی۔ اللہ کا شکر ادا کرتی طوبہ نے پھر اسے دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ خشمگین نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ جہاں آؤ طوبہ، فیصل شاہ، اس کے لہجہ ایسا کچھ تھا طوبہ کے قدم وہیں جم گئے تھے۔ اس نے پہلی بار فیصل کے منہ سے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام سنا تھا جو اس کا دل مزید دھڑکا رہا تھا۔ میں نے کچھ کہا ہے؟ وہ مرے قدموں سے بیڈ تک پہنچی تھی۔ فیصل
فیصل نے اسے اپنے پہلو میں بٹھایا تھا۔ مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے، طوبہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ تم جب بھی ایسے دوپٹہ کرتی ہو نا، نماز اسٹائل میں، اور بھی پیاری لگتی ہو۔ اس کی نظریں جھکی تھی، وہ بس مسکرائی تھی جس سے اس کا ڈمپل نمایاں ہوا تھا۔ تمہارا یہ ڈمپل میری جان لے لے گا کسی دن۔ فیصل نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھے ہانک لگائی تھی۔ طوبہ کھلکھلا کے ہنسی تھی۔ اگر آپ نے میری تعریف کر لی ہے تو آپ جا سکتے ہیں میرے کمرے سے۔ وہ اٹھنے لگی تھی۔ فیصل نے اس کی کمر کے گرد اپنا بازو مضبوطی سے پھیلایا تھا۔ وہ اس اچانک افتاد پر گھبرا گئی تھی۔ وہ جو وہاں سے اٹھنے والی تھی اب ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ فیصل چھوڑے مجھے۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہوئی تھیں۔ تم نے میری شکایت کیوں لگائی حمزہ سے؟ وہ سیریس ہوا تھا۔ آپ نے مجھے ڈرایا تھا اس لیے، وہ معصومیت سے بولتی اس کے دل کے تار ہلا رہی تھی۔ وہ جو غصہ کرنے آیا تھا اسے اب اپنا غصہ جاتا لگ رہا تھا۔ طوبہ تم میری بیوی ہو، میں جو بھی کہوں تمہیں کسی نے اجازت دی کہ تم ہماری باتیں کسی تیسرے کو بتاؤ؟ فیصل اسے سمجھانے والے انداز میں بولا تھا مگر لہجے میں سختی واضح تھی۔ وہ بھائی ہیں، خاموش ہو جا۔ آواز یکدم اونچی ہوئی تھی۔ وہ سہم گئی تھی۔ طوبہ نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں محبت کی جگہ غصہ دیکھا تھا۔ اس نے آنسوں سے بھری آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا تھا۔ خبردار اگر ایک بھی آنسو گرا۔ فیصل کی دھمکی پر طوبہ نے اپنے آنسو بمشکل روکے تھے۔ مجھے بالکل بھی نہیں پسند کہ کوئی بھی تیسرا ہماری زندگی میں دخل اندازی کرے، چاہے پھر وہ بھائی اور حمزہ ہی کیوں نہ ہو۔ مجھے یہ بات گوارا نہیں ہے۔ تم صرف میری ہو، میں تمہیں جو بھی کہوں کسی کو حق نہیں کہ وہ آگے مجھے سوال کرے۔ ہاں، اگر کبھی تمہاری حق تلفی کروں تب تم بول سکتی ہو، مجھے اعتراض نہیں، مگر اس کے علاوہ نہیں، ورنہ آئندہ سزا کے لیے بھی تیار رہنا۔ فیصل بولتا اس کی آنکھوں پر اپنے پیار کی مہر ثبت کرتا اٹھا تھا۔ رونا بند کرو اور کچھ کھانے کو بنا دو۔ لہجے میں ناراضگی ہنوز برقرار تھی۔ مجھے کچھ ضروری کام ہے، تھوڑی دیر تک آتا ہوں، بولتا اس کے کمرے سے نکلتا چلا گیا تھا، جبکہ طوبہ اس کی حد درجہ پوزیسو نیچر کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پھر سے پانی بھرنے لگا تو وہ آنسو صاف کرتی کچن کا رخ کر گئی تھی۔ تم اتنی رات کو یہاں اس حالت میں کیا ہوا ہے؟ اریان بتاؤ مجھے۔ وہ 4 گھنٹے کا طویل سفر کر کے گھر پہنچا تھا۔ یہ سفر اس نے کیسے طے کیا تھا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے، اس کی اتری رنگت اور بگڑی حالت نے ملک ولا میں سب کو ہلا کے رکھ دیا تھا، کیونکہ وہ اریان ملک تھا۔ جتنی بھی دکھ تکلیفیں ہوں وہ سوگ میں بھی بن ٹھن کے نکلتا تھا، مگر آج ایسی حالت اون اور سمیرا کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں لیا تھا۔ کیا ہوا میرے بچے؟ کچھ تو بولے۔ آپ کی چھوٹی ماما آپ کی ایسی حالت نہیں برداشت کر پا رہی۔ وہ زمین پر بیٹھے سمیرا بیگم کی گود میں سر رکھے آنکھیں موندے ہوا تھا، جیسے نہ جانے کب سے اس سکون کی تلاش میں تھا۔ اس کے چہرے پر بظاہر سکون تھا مگر دل کی دنیا تباہ ہو چکی تھی، دادس ہو چکی تھی۔ اون ملک، سمیرا بیگم اور زارا اس کے بولنے کے انتظار میں تھے۔ سمیرا بیگم اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیر رہی تھی جب ان کو اپنا دامن بھیگتا محسوس ہوا۔ اریان میری جان، انہوں نے اس کا چہرہ اوپر کیا تھا۔ میں برباد ہو گیا ماما، سب ختم ہو گیا۔ وہ کچھ بولتی اس نے خاموشی توڑی تھی۔ چہرے پر برسوں کی اذیت رقم تھی، آنسو متواتر بہہ رہے تھے۔ وہاں موجود تمام نفوس پر سکتہ طاری تھا۔ اریان مجھے بتائیں گے آپ ہوا کیا ہے؟ میرا دل بند ہو جائے گا۔ آپ اتنی تکلیف میں کیوں ہیں؟ سمیرا بیگم نے جیسے التجا کی تھی۔ ماما میں اتنا بدقسمت کیوں ہوں؟ ماما بتائیں، آخر مجھے خوشیاں کیوں نہیں راس آتی؟ پہلے بابا پھر ماما بھی چلی گئیں چھوڑ کے، اور اب وہ بھی۔ خاموش ہوتا توقف کے بعد پھر سے بولا، مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ کس سے؟ حیام سے۔ کون حیام؟ سوال اون ملک کی طرف سے تھا۔ حیام ظہیر درانی، بہت اذیت سے تعارف کروایا تھا اور وہاں موجود سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ ماما، مجھے میرے ماما کے قاتل کی بیٹی سے محبت ہوگی۔ ماما میں عشق کر بیٹھا ہوں اس سے۔ وہ جوان مرد ان کا پلو تھامتا بچوں جیسے بلک بلک کے رو دیا تھا۔ وہ سب تو کچھ بولنے لائق ہی نہیں رہے تھے، جیسے الفاظ ختم ہو گئے ہوں، آوازیں کہیں دب گئی تھیں۔ قسمت کے کھیل، سب ہی حیران کھڑے تھے۔ ماما اس نے کیوں کہا ایسا؟ وہ سب جانتی تھی۔ وہ جانتی تھی میں کون ہوں، وہ کون ہے اس کا باپ، سب جانتی تھی۔ وہ پھر کیوں آئی ماما؟ وہ میرے دل کے قریب، یہ کیسا انصاف کیا ہے اس نے؟ وہ بچوں جیسے روتا سوال کر رہا تھا اور اس کے ہر سوال پر سمیرا بیگم کا کلیجہ پھٹ رہا تھا۔ انہوں نے ہمیشہ اسے سنبھال کے رکھا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی اگر اب وہ بکھرا تو کوئی بھی ہاتھ کبھی اسے سمیٹ نہیں پائے گا۔
وہ لڑکی کہاں ہے؟ سمیرہ بیگم ٹرانس کی کیفیت میں بولی تھی۔ مر گئی۔ جواب بھی ویسی حالت میں آیا تھا، چہرے پر سختی تھی مگر دل ٹکڑے ٹکڑے ہوا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اون صاحب تیزی سے اس کے قریب آئے تھے۔ فکر مت کریں چاچو، ابھی صرف میرے نزدیک مر چکی ہے۔ لہجہ پتھر کی مانند سخت تھا مگر وہ رکا تھا۔ اون صاحب اس کی طرف مڑے تھے۔ اس دنیا کی نظروں میں بھی مرنا پڑے گا، اسے دنیا کی نظروں میں بھی مرنا پڑے گا، اسے مرنا پڑے گا چاچو، تاکہ ظہیر دورانی کو بھی احساس ہو تکلیف کیا ہوتی ہے، اسے بھی معلوم ہو میری اذیت جس 26 سال سے جی رہا ہوں، اسے حساب دینا ہوگا چاچو، اور اس کی بیٹی کو مرنا ہوگا۔ اریان کہتا وہاں رکا نہیں تھا، وہ اپنے پیچھے ہر ایک کو ساکن چھوڑ گیا تھا۔ جب سے فیصل نے اس پر غصہ کیا تو وہ کمرے میں بند تھی، البتہ کھانا بنا چکی تھی۔ حیرت یہ تھی فیصل بھی اس کے کمرے میں نہیں آیا تھا، مگر اب اسے پیاس لگی تھی اور کمرے میں موجود جگ خالی تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکلی، اس کا رخ کچن کی طرف تھا۔ وہ پانی کا گلاس لے کے مڑتی، فیصل کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ کیا کر رہی ہو لڑکی؟ اس کی آواز میں پہلے دن جیسی اجنبیت تھی۔ طوبیٰ کے دل کو کچھ ہوا تھا، اس نے مڑ کے فیصل کو دیکھا تھا۔ باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے۔ فیصل نے اسے کھینچ کے اپنے حصار میں لیا تھا۔ وہ اچانک ہوئے اس حملے پر سنبھل نہیں پا سکی تھی اور فیصل کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ ہاتھ میں موجود گلاس زمین بوس ہوا تھا۔ یہ میرے سامنے ہی تمہاری زبان کیوں اٹک جاتی ہے؟ اسے اپنی باہوں میں قید کیے رعبدار آواز میں استفسار کیا تھا۔ بولو، ایسے تو تمہاری زبان بہت چلتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے مجھے رونے والی لڑکیاں بالکل پسند نہیں ہیں۔ فیصل نے اس کے آنسوؤں کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے چنا تھا۔ طوبیٰ سے اس کی بے رخی برداشت نہیں ہو رہی تھی اور وہ پھر سے رو دی تھی۔ میں نہیں جانتی آپ اتنا ناراض کیوں ہو گئے ہیں، پر میں فیصل کی گرفت اس کے بازو اور کمر پر سخت ہوئی تھی، آنسوؤں میں بھی روانی آئی تھی۔ مجھے درد ہو رہا ہے، چھوڑے مجھے۔ تمہیں معلوم ہے طوبیٰ، مجھے اپنی چیزیں شیئر کرنا نہیں پسند، کسی سے بھی نہیں، اور تم تو میری محبت ہو، فیصل شاہ کی محبت۔ میں کیسے برداشت کر لوں کہ تم ہماری ہوئی باتیں یا ہم دونوں سے ریلیٹڈ اتنی سی بھی بات کسی سے شیئر کرو، یا تمہاری کسی بھی شے کو میرے علاوہ کوئی چھوئے بھی۔ تم صرف میری ہو، صرف فیصل شاہ کی۔ تم سے جڑی ہر شے صرف فیصل شاہ کی دسترس میں رہے گی۔ تم پر، تمہاری سانسوں پر صرف فیصل شاہ کا حق ہے، سمجھی میری جان؟ فیصل اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتا بولا تھا۔ وہ اس کی ہر بات بہت غور سے سن رہی تھی۔ اسے لگا کوئی اس کی روح کو اپنی روح کے ساتھ محبت کے دھاگوں میں پرو رہا ہو۔ وہ فیصل شاہ کی آنکھوں میں اپنے لیے جنونی محبت دیکھ خود پر رشک کر رہی تھی، مگر یہ بات بھی سچ تھی۔ وہ ڈرتی تھی فیصل شاہ سے، اور فیصل شاہ بھی تو یہی چاہتا تھا۔ اس کی ناراضگی کا مقصد بھی یہی تھا کہ طوبیٰ اس کی اور اپنی ہوئی بات کو ہمارے درمیان میں رکھے۔ اگر اسے بے حد پوزیسو کہا جاتا تو ٹھیک تھا، کیونکہ وہ اس کے معاملے میں بہت پوزیسو تھا۔ طوبیٰ اس کی ہر بات پر بچوں کی طرح سر ہلا رہی تھی، جیسے ہر بات کو پلو سے باندھ لیا ہو۔ فیصل کو وہ ایسے بات کر رہی تھی جیسے بہت معصوم لگ رہی تھی۔ اس کے گال پر مہر سب کرتا دور ہوا تھا۔ سوری، میں نے تمہیں رلایا۔ طوبیٰ اس کی حرکت پر کانوں تک سرخ ہوئی تھی۔ چلو میں کھانا لے کے آتا ہوں۔ وہ آگے قدم بڑھاتی اس کے دونوں پاؤں میں کانچ پیوست ہوئے تھے، منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی تھی۔ فیصل جو کھانا نکال رہا تھا فوراً اس کی طرف بڑھا تھا۔ یہ کیا کیا اب لڑکی؟ جوتے کہاں ہیں تمہارے؟ وہ پریشان ہوا تھا۔ وہ میں پہننا بھول گئی تھی، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ اوف میرے اللہ، کیسی کم عقل بیوی دی ہے، تو کسی 50 سال کی عقل مند سے کر لیتے شادی، وہ سو کرتی بولی تھی۔ بالکل، بس یہ جواب سن لو تم سے۔ فیصل نے اسے گھورا تھا۔ مجھے نہیں چاہیے آپ کی ہیلپ، برے ہیں آپ، ہٹیں میرے راستے سے۔ اس نے ابھی ایک قدم بھی نہیں بڑھایا تھا وہ فیصل کی باہوں میں جا کے قید ہوئی تھی۔ چھوڑے مجھے، نہیں کرنی مجھے آپ سے بات۔ غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ فیصل نے پرواہ کیے بنا اسے بیڈ پر بٹھایا تھا۔ اگر آپ ایک لفظ بھی بولا تو میں تمہیں اسٹور روم میں لاک کر دوں گا، اور طوبیٰ پر اس کی دھمکی کارآمد ثابت ہوئی تھی۔ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ فیصل نے اس کے پاؤں کو پکڑا تھا جسے اس نے دوبارہ کھینچ لیا تھا۔ درد ہوگا، وہ روتے بولی تھی۔ نہیں ہوگا، بس تھوڑی سی دیر، پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں، طوبیٰ بس ضد ہوئی تھی۔ فیصل نے اس کا پاؤں مضبوطی سے تھامے ہوئے اسے گھورا تھا کہ اب آواز نہ نکلے۔ ایک ہی بار میں فیصل نے اس کے پاؤں سے کانچ کے ٹکڑے کو نکالا تھا اور طوبیٰ کا رونا سٹارٹ ہوا تھا۔ ڈاکٹر، اب کیسی ہے وہ؟ ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتی، وہ کسی گہرے صدمے کے زیر اثر ہے جس کی وجہ سے وہ ابھی تک ہوش میں نہیں آئی ہیں۔ حمزہ پریشان ہوا تھا۔ باقی ملک صاحب نے مجھے اور میری پوری ٹیم کو یہی رہنے کا آرڈر دیا ہے، تو مجھے کچھ مشینز کی ضرورت ہے، آپ وہ ہاسپٹل سے منگوا دیں۔ اوکے، آپ بے فکر رہیں، میں سب انتظام کروا دوں گا۔ ڈاکٹر جا چکی تھی۔ ملائکہ اور حمزہ دونوں ہی کسی گہری سوچ میں تھے۔
حمزہ پریشان ہوا تھا۔ باقی ملک صاحب نے مجھے اور میری پوری ٹیم کو یہی رہنے کا آرڈر دیا ہے، تو مجھے کچھ مشینز کی ضرورت ہے، آپ وہ ہاسپٹل سے منگوا دیں۔ اوکے، آپ بے فکر رہیں، میں سب انتظام کروا دوں گا۔ ڈاکٹر جا چکی تھی۔ ملائکہ اور حمزہ دونوں ہی کسی گہری سوچ میں تھے۔ بات ہوئی تمہاری اریان سے؟ نہیں، حمزہ نے ایک لفظی جواب دیا تھا۔ اور اس کے گھر والوں کا کیا بنا؟ اریان نے بتایا کچھ؟ کیونکہ آج نہیں تو کل وہ پولیس کے پاس ہی جائیں گے، ایسا یہ معاملہ اور بگڑ سکتا ہے۔ بھائی نے کیا بتانا ہے؟ میری تو کل رات سے بات ہی نہیں ہوئی، موبائل بھی آف ہے، وہ دکھ سے بولا تھا۔ تو تم وہاں رابطہ کیوں نہیں کرتے؟ حمزہ نے نظر اٹھا کے ملائکہ کو دیکھا تھا۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اب کسی کو تو بات کرنی ہے نا، میرے پاس نمبر نہیں ہے، ورنہ میں خود کر لیتی یہ کام بھی۔ وہ بال جھٹکتی احسان کرنے والے انداز میں بولی تھی۔ تم کوئی کام نہ کرو، بس جس کے لیے بلایا ہے انہیں سنبھالو اور اپنی چونچ بھی بند ہی رکھو تو بہتر ہے۔ وہ چڑ گیا تھا۔ او ہو، وہ تو میرا شک ٹھیک تھا، معاملہ ابھی بھی وہیں رکا ہے، وہ بس گھور کے رہ گیا تھا۔ ویسے مخلص دوست ہونے کے ناطے ایک مشورہ دوں؟ حمزہ نے سوالیہ نظروں سے اس آفت کو دیکھا تھا۔ بھول کیوں نہیں جاتے اسے جب تم جانتے ہو وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے؟ پر وہ تو اسے پسند نہیں کرتا نا، بغیر مڑے جواب دیا تھا۔ مگر میری مانو تو جو رہی سہی محبت ہے دل میں وہ بھی ختم کر دو، خوش رہو گے۔ حمزہ طنزیہ ہنسا تھا۔ مجھے ایک بات بتاؤ ملائکہ، تم کیوں ابھی تک اپنے ماضی میں اٹکی ہو؟ تم بھی بھول جاؤ، قبول کر لو اس انسپیکٹر کی محبت کو۔ حمزہ بھی اسی کے لہجے میں بولتا اسے تپا گیا تھا۔ بکواس بند کرو حمزہ، مجھے نہیں ہے اس سے محبت، اور دوسری بات جس ماضی کی تم بات کرتے ہو وہ میرا معاملہ ہے، تم بیچ میں نہ ہی پڑو تو بہتر ہے۔ وہ چیخی تھی۔ محبت میں خاندان، ذات اور معیار معنی نہیں رکھتا، صرف دل اور اس میں بسنے والے شخص کی یادیں معنی رکھتی ہیں۔ وہ مسرور کن لہجے میں بولا تھا۔ اس لیے بہتر ہے تم بھی اپنے 2 ٹکے کے مشورے اپنی وردی والے کے لیے بچا کے رکھو۔ حمزہ بار بار اس کا ذکر کر کے ملائکہ کو اچھا خاصا تپا گیا تھا۔ کر لوں گا میں بات بھی، فکر نہیں کرو، ابھی اتنا حوصلہ ہے مجھ میں۔ اور ہاں، آخری بات، جس کو تم میری رہی سے ہی محبت بول رہی ہو نا، وہ اب عشق بن چکا ہے حمزہ میر کا، جسے کوئی بھی میری ذات سے الگ نہیں کر سکتا سوائے اس ذات کے۔ وہ آسودہ سا مسکراتا حویلی سے باہر نکل گیا تھا۔ بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہاری یہ ازل کی بد نصیب اور ظالم محبت۔ وہ پاس پڑی چیزوں کو ٹھوکر مارتی اندر چلی گئی تھی۔ اشر اور دورانی صاحب حیام کو 3 دن سے ڈھونڈ رہے تھے، مگر اس کا کہیں نام و نشان تک نہیں تھا۔ آج کا سارا دن بھی وہ ڈھونڈ کے آئے تھے، مگر آج بھی مایوسی ہی ہاتھ لگی تھی۔ دورانی صاحب اپنے کمرے میں تھے جب اشر ان کے پاس آیا تھا۔ وہ حیام کی تصویر لیے اسے دیکھ رہے تھے۔ اشر نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ حیام مل جائے گی چاچو، سنبھالیں خود کو۔ کیسے سنبھالوں بیٹا، وہ میری معصوم سی گڑیا پتہ نہیں کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ اشر، مجھے میری حیام لا دو۔ اشر، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ وہ بے بسی کی انتہا پر تھے۔ اشر نے ان کے ہاتھ تھامے تھے۔ روئے نہیں چاچو، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، میں لاؤں گا حیام کو۔ وہ انہیں تسلی دیتے خود بھی غمگین ہوا تھا۔ بیٹا کچھ کھا لو، جب سے آئے ہو ایک نوالہ بھی حلق سے نہیں اتارا آپ نے۔ سمیرہ بیگم پھر سے اس کی منت کرنے آئی تھی، مگر وہ ازل کا ضدی کہاں سننی تھی اس نے کسی کی بھی بات۔ ماما میرے لیے ایک دعا کریں گی؟ نظریں ہنوز کارپٹ پر تھیں۔ جی میری جان بولیں۔ سمیرہ بیگم تو اس بات پر ہی خوش تھی کہ وہ کچھ بولا تو صحیح۔ ماما دعا کریں میں مر جاؤں، کسی حادثے میں مجھے موت۔ اس کی بات ابھی زبان پر تھی، سمیرہ بیگم نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھے اسے بولنے سے باز رکھا تھا۔ تو پھر دعا کرو بیٹا، پہلے میں مر جاؤں۔ اریان نے کرب سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ مجھے حمزہ اور زارا سے زیادہ عزیز ہو آپ، میں سب دکھ برداشت کر لوں گی، پر آپ کو کھونے کا دکھ آپ کی ماما نہیں سہ پائیں گی۔ وہ روتی ہوئی اس کے گلے لگی تھی۔ میں کیا کروں ماما، اب والی اذیت باقی تمام اذیتوں سے بلا تر ہے۔ وہ اذیت ہے ماما جس میں انسان موت مانگتا ہے۔ اس کی آنکھ سے آنسو نکلا تھا۔ اس کو اپنا لو بیٹا، خود کو تکلیف دینے سے اچھا ہے اسے شامل کر لو اپنی زندگی میں۔ وہ بے یقینی سمیرہ بیگم کو دیکھ رہا تھا۔ بیٹا گناہ اس کے بابا نے کیا، اس نے نہیں۔ جائیں یہاں سے ماما، وہ کم آواز مگر سخت لہجے میں بولا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے اپنی چھوٹی ماما سے اس لہجے میں بات کی تھی۔ سمیرہ بیگم بھی خاموشی سے اٹھتی چلی گئی تھی۔
وہ ابھی سو کے اٹھی تھی، اس کی پہلی نظر سامنے صوفے پر گئی تھی۔ فیصل میرے کمروں میں کیوں سو رہے ہیں؟ وہ بے دھیانی میں بیڈ سے اٹھتی کسی کہ اس کے پیر میں درد کی لہر اٹھی تھی اور اسے کل رات والا واقعہ یاد آیا تھا۔ اس نے فیصل کی طرف دیکھا جو بغیر بلینکٹ کے سو رہا تھا۔ کمرے میں کافی ٹھنڈ تھی، طوبیٰ کو اس کی فکر ہوئی تھی۔ وہ ہمت کر کے اٹھی تھی اور اپنا بلینکٹ اٹھائے اس تک پہنچی تھی۔ وہ بلینکٹ ڈالنے کے لیے جھکی تھی جب اس کی نظر بے ساختہ فیصل کے چہرے پر پھیلی معصومیت پر ٹکی تھی۔ اس کی لمبی گھنی پلکیں اور ماتھے پر بکھرے بال۔ طوبیٰ نے ہاتھ بڑھا کر ان بالوں کو ہٹایا تھا، اس کی مونچھوں تلے انابی ہونٹوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ آج پہلی بار فیصل شاہ کو اتنے قریب سے دیکھ رہی تھی اور اس کا دل چاہا تھا وہ اس کے چہرے کے ہر نقوش کو چھوئے، مگر اپنی خواہش کو رد کر گئی تھی۔ مگر نظریں بار بار اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ اوہ، یہ سوتے ہوئے کتنے معصوم اور پیارے لگتے ہیں، اور جب جاگ جائیں تو بالکل خڑوس سڑیل، وہ اپنی ہی دھن میں بول رہی تھی جب فیصل نے اس کا بازو پکڑے اپنی طرف کھینچا تھا اور طوبیٰ اس کے اوپر جا گری تھی۔ دل مزید تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ خڑوس سڑیل اور اس کے علاوہ کیا کیا لگتا ہوں، بتانا پسند کریں گی مسز فیصل شاہ؟ وہ بارعب آواز میں بولتا اس کے ہوش سلب کر گیا تھا۔ اسے جاگے دیکھ طوبیٰ کا سانس اٹکا تھا۔ میں یہ بلینکٹ، خاموش ہو جاؤ۔ اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھے اسے چپ کرایا تھا۔ طوبیٰ نے اس کی طرف دیکھا تھا مگر اگلے ہی لمحے نظریں جھکا گئی تھی۔ میں جانتا ہوں تم یہاں یہ بلینکٹ دینے آئی تھی، مگر وہ الگ بات ہے تمہاری نیت بدل گئی۔ اس کی بات پر طوبیٰ کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے فاصلہ بنایا تھا۔ آپ کو میں ایسی نظر آتی ہوں؟ وہ قدرے دکھ سے بولی تھی۔ میرے پاؤں میں اتنا درد ہے، میں آپ کی وجہ سے یہاں تک آئی۔ وہ بات کر رہی تھی، فیصل کو اس کے پاؤں کے بارے میں یاد آیا۔ اس نے تیزی سے طوبیٰ کے پاؤں کی طرف دیکھا تھا جہاں سفید پٹی خون سے سرخ ہو چکی تھی۔ اس نے کہا بیڈ سے اٹھنے کے لیے؟ وہ برہم ہوا تھا۔ آپ نے کل کہا تھا آپ مجھ پر غصہ نہیں کریں گے، اب کہ وہ خوف سے بولی تھی۔ مزید کچھ بولے بغیر فیصل نے اسے بازو میں اٹھائے بیڈ پر بٹھایا تھا۔ نہیں کر رہا غصہ، سوری، رونا بند کرو، تم بھی تو بچوں والی حرکتیں کرتی ہو۔ جب منع کیا تو سنتی کیوں نہیں ہو؟ آپ کو کسی 40 سال کی عقل مند اور اچھی لڑکی سے شادی کرنی چاہیے تھی۔ رخ موڑے عظیم مشورہ دیا گیا تھا۔ وہ ہنسا تھا۔ پہلی بات، فیصل کی جھلی بیگم 40 سال کی عورت ہوتی ہے، لڑکی نہیں، اور دوسری بات یہ کہ تمہارا آئیڈیا ویسے برا نہیں ہے، میں ضرور سوچوں گا اس بارے میں۔ وہ کافی سیریس انداز میں بولا تھا۔ طوبیٰ نے اسے کشن اٹھا کے مارا تھا جو فیصل نے بڑی مہارت سے کیچ کیا تھا۔ ویسے تم پہلی بیوی ہوگی جو اپنے شوہر کی دوسری شادی کرائے گی۔ وہ اب بھی باز نہیں آیا تھا، اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ میں نے ایسا کب کہا آپ سے؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھتی آنکھوں میں غصہ لیے پوچھ رہی تھی۔ فیصل کو وہ بہت کیوٹ لگی تھی۔ اچھا، مذاق کر رہا ہوں، رونے نہیں بیٹھ جانا۔ فیصل اس کی رونے کی عادت پر چوٹ کرتا بولا تھا۔ تم فریش ہو جاؤ، میں ناشتہ لے کر آتا ہوں۔ وہ رونے والی بات پر بھی منہ بناتی فیصل وہاں سے نکلا تھا۔ آخر اس نے فیصلہ کر ہی لیا تھا اور گھر کے نمبر پر کال کی تھی۔ بیل جا رہی تھی۔ مسلسل بیل جانے کے بعد بھی کسی نے کال نہیں اٹھائی تھی۔ حمزہ نے موبائل سائڈ پر رکھا تھا۔ ابھی 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ اس کا موبائل بجنے لگا تھا۔ اسی نمبر سے کال آتے دیکھ جھٹ سے کال اٹھائی تھی، مگر بولا کچھ نہیں تھا۔ السلام علیکم، اور وہی ہوا تھا جو وہ نہیں چاہتا تھا۔ ہیلو، وہ مسلسل تیسری بار ہیلو بول رہی تھی۔ عجیب ہے، اگر نہیں بولنا ہوتا تو کال نہ کیا کریں۔ وہ بولنا شروع ہوئی تھی تو بولتی چلی گئی تھی۔ تم کسی کو بولنے کا موقع دو گی تو بولوں گا نا، ذرا سخت لہجے میں کہا تھا۔ مقابل کی سانسوں کی ردم میں انتشار پیدا ہوا تھا۔ زارا اس کی آواز پہچانتی رکی تھی۔ جی بولے، سن رہی ہوں۔ اتنے پیار سے بولو گی تو ساری زندگی سننے کو تیار ہوں۔ وہ شوق ہوا تھا۔ لگتا فضول بولنے کی عادت ابھی تک گئی نہیں تمہاری۔ اور بھی بہت سی عادتیں ویسی ہی ہیں، کبھی غور کر کے دیکھو تو صحیح۔ زارا چپ ہوئی تھی۔ کال کرنے کی وجہ بتاؤ یا میں کال کٹ کر دوں؟ دھمکی بھرے لہجے میں بات کی گئی تھی۔ کچھ عادتیں تمہاری بھی ویسی ہی ہیں میڈم۔ مطلب؟ وہ پوچھے بنا نہیں رہ سکی تھی۔ بلیک میلر ایک نمبر کی۔ لہجہ ہنوز سرد تھا۔ زارا کے ذہن میں تلخ یادوں کا سایہ منڈلایا تھا۔ مجھے بھائی سے بات کرنی ہے، وہ مزید اسے تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ زارا کچھ بولتی اس کی بات سنے خاموش ہوئی تھی۔ اوکے، ویٹ ہی تو کر رہا ہوں، حمزہ معنی خیزی سے بولا تھا۔ جسٹ شٹ اپ مسٹر حمزہ۔ وہ گھرائی تھی۔ بات کرنے کی تمیز آج بھی نہیں آئی۔ افسوس سے کہا تھا۔ وہ موبائل اریان کے روم میں لے کے گئی تھی۔ تمہارے بھائی کی کال آئی ہے مسٹر ہینڈسم،
وہ اس کا نام نہیں لیتی تھی، شاید اس کی آنا آڑے آتی تھی۔ اریان جو بالکنی میں کھڑے کسی گہری سوچ میں تھا، زارا کے پاس آنے پر واپس ہوش کی دنیا میں آیا تھا، پر زارا اس کے کچھ فاصلے پر ہی رکی تھی اور موبائل دیکھے جا چکی تھی۔ یہ سچ تھا کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر وہ اریان سے محبت نہیں کرتی تھی، وہ اس کی ضد تھا، وہ صرف اسے حاصل کرنا چاہتی تھی۔ وہ خود کو تو برسوں سے تکلیف دے ہی رہی تھی، مگر وہ اپنے ساتھ کسی اور کو بھی اس آگ میں جلتا دیکھنا چاہتی تھی۔ اریان اس کے دل میں چھپے ہر راز سے واقف تھا، اس کی تمام اذیتوں سے وابستہ تھا، اس لیے ہمیشہ خاموش ہو جاتا تھا، کیونکہ وہ کسی صحیح وقت کے انتظار میں تھا۔ بولو حمزہ، کیا بات کرنی ہے؟ لہجے میں بیزاری تھی۔ کیسے ہیں آپ بھائی، اور کب واپس آئیں گے؟ وہ بے قرار سا بولا تھا۔ میں اپنی بات دہرانے کا عادی نہیں ہوں۔ لہجہ سخت ہوا تھا۔ جی وہ بھائی، مجھے پوچھنا تھا کہ حیام بھابی، میرا مطلب ہے حیام کے گھر والوں کو کیا خبر کرنی ہے، کیونکہ اگر معاملہ پولیس کیس تک گیا تو بات سرور تک جائے گی، اور پھر ہم تک، اور سرور بھی ایک بار پھر ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس کی بات تک خبر پہنچا دو کہ وہ مر چکی ہے۔ یہ سب کیسے کرنا ہے تمہارا مسئلہ ہے۔ اریان کا لہجہ پتھریلا ہوا تھا۔ کال کٹ چکی تھی۔ حمزہ موبائل ہاتھ میں پکڑے بے حس و حرکت کھڑا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اپنی سماعتوں پر یقین، اور نہ ہی اپنی سماعتوں پر یقین آ رہا تھا۔ کل تک وہ انسان جس کی تکلیف میں رو رہا تھا، آج خود اس کی موت کا پروانہ جاری کرنے کا بول رہا تھا۔ اس کو دکھ ہوا تھا، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس سے زیادہ دکھ میں اس کا بھائی ہے۔ وہ شخص جو اس لڑکی کے لیے اپنی جان دینے کو تیار تھا، آج خود اس کو جیتے جی اسے مار رہا تھا۔ اریان ملک خود کو آزما رہا تھا، وہ جسے اپنے ضبط کی آخری حد بھی پار کر دینا چاہتا تھا۔ وہ پھر سے خود کو پتھر کا بت بنانے والا تھا، خود کو اندھیروں میں دھکیلنے والا تھا۔ وہ ایک بار پھر جیتنے والا تھا، مگر اس بار سب ہار کر، ایسی جیت جس کے بعد اس کے پاس کچھ نہیں بچنا تھا۔ مگر شاید یہ بھی منظور تھا۔ آج 3 ہفتے گزر چکے تھے، مگر حیام کی حالت میں کوئی سدھار نہیں آیا تھا۔ وہ ہوش کی دنیا میں تھی، پر سارا دن ایک جگہ پر بیٹھی رہتی، اس کی نظریں ایک جگہ پر ٹکی رہتی، نہ کچھ بولتی تھی نہ سنتی تھی، کھانے کا ہوش بھی نہیں تھا۔ مگر اس سب کے باوجود بھی ان تینوں کو ایک خوشی تھی کہ وہ بچ گئی تھی۔ اریان نے اسے صحیح وقت رہتے بچا لیا تھا، اور وہ سرور کی حوث کا نشانہ بننے سے بچ گئی تھی۔ ڈاکٹر، یہ کب تک ٹھیک ہو جائیں گی؟ ہم کوشش میں ہیں حمزہ سر، پر یہ اس صدمے کو بھول نہیں پا رہی، جس کی وجہ سے ان کا دماغ مفلوج ہو چکا ہے۔ یہ کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی کوشش نہیں کر پا رہی، پر اگر ان کی کوئی پرانی اچھی یادیں یاد کرائی جائیں، جیسے ان کی فیملی، تو شاید یہ ریکور کر جائیں۔ حمزہ نے ڈاکٹر کی بات کے جواب میں سر ہلایا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے اگر حیام کو سب یاد آ گیا تو وہ یہاں کبھی نہیں رکے گی، اور اسے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ خبر دورانی صاحب پر کسی قیامت کی طرح ٹوٹی تھی۔ وہ اس لڑکی کی لاش دیکھ کے بکھر گئے تھے، جس کو سب حیام کا نام دے رہے تھے۔ پولیس کے مطابق حیام کے ساتھ لوٹ مار کی گئی، اور پھر اس کو بے رحمی سے قتل کر دیا گیا تھا۔ اس لاش کا چہرہ خراب ہو چکا تھا، کیونکہ لوٹنے والوں نے اس کے اوپر ایسڈ پھینکا تھا، مگر رنگ اور قد حیام جیسا ہونے کی وجہ سے اس کی شناخت کر پانا آسان رہا تھا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ حیام دورانی ہی ہے۔ یہ میری بیٹی نہیں ہے اشر، یہ حیام نہیں ہے، میں باپ ہوں اس کا، میں پہچانتا ہوں اپنی بیٹی کو، یہ سب جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، سازش ہے۔ وہ چیختے ہوئے شدت سے رو دیے تھے، مگر سب نے بیٹی کی موت کا دکھ سمجھ کر ان کی کسی بات پر غور نہیں کیا، اور انہوں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا، یہاں تک کہ وہ اس کے آخری مراحل میں بھی شامل نہیں ہوئے تھے، کیونکہ ان کے مطابق ان کی بیٹی زندہ ہے، جو کہ سچ بھی تھا۔ تو کیا سوچا پھر تم نے؟ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، اور مجھے یقین ہے اگر ہم مل جائیں تو اریان ملک کی بربادی بنے گی، اور میں بس اسے برباد کر دینا چاہتی ہوں۔ وہ آج دوسری بار سرور کنگ کے اڈے پر آئی تھی۔ مجھے تمہاری دوستی قبول ہے، ویسے بھی میں حسیناؤں کی دوستیاں ٹھکراتا نہیں ہوں، مگر اریان ملک بہت ہوشیار ہے، وہ ہمیشہ مجھ سے 4 قدم آگے ہی رہتا ہے۔ اسے شکست دینا اتنا آسان نہیں ہوگا، اور میں نے کب کہا کہ یہ سب آسان ہوگا؟ تم آج تک اسے اس لیے شکست نہیں دے سکے سرور، کیونکہ تمہاری سوچ صرف اسے موت دینا ہے، اور میری سوچ اسے تڑپا تڑپا کے مارنا ہے، اسے برباد ہوتا دیکھنا ہے۔ پر اب ہم اس سے 4 نہیں بلکہ 10 قدم آگے رہیں گے، کیونکہ اب تمہارے ساتھ میں ہوں۔ وہ ایک ادا سے بولی تھی۔ سرور تو بس اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ تو پلان کیا ہے اور کب شروع کرنا ہے؟ سرور پہ تابی سے بولا تھا۔ پلان تو میں کب سے شروع کر چکی ہوں سرور ڈارلنگ، اس کے گھر تک رسائی حاصل کر چکی ہوں، یہاں سے بھی صحیح اندازہ لگا لو ملائکہ صدیقی کی ذہانت کا۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے بولی تھی۔ تم تو بہت چلاک ہو حسینہ، پر ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تمہاری کیا دشمنی ہے اریان ملک سے؟
کنگ کچھ سوچتے ہوئے بولا تھا۔ وہ بھی بتاؤں گی، پر تب جب تم میری پوری طرح مجھ پر یقین کرنے لگو گے۔ وہ اس کے قریب ہوئی تھی۔ اپنی جان تمہاری ہتھیلی پر رکھوں تو یقین کرو گی ڈارلنگ؟ سرور اس کے ہاتھ کو چومتا دل فریب سا مسکرایا تھا۔ ملائکہ نے فوراً اپنا ہاتھ چھڑایا تھا۔ نہیں، جان نہیں چاہیے تمہاری، وہ تو کسی اور کی امانت ہے، میں بھلا کیسے لے سکتی ہوں؟ ملائکہ بمعنی بات بولتی مسرور سا مسکرائی تھی۔ سرور ہنسا تھا۔ تم ضرور میری بیوی کی بات کر رہی ہو، وہ کب کی مر چکی ہے، اور مزے کی بات اسے مارا بھی میں نے خود، وہ بے رازدانہ انداز میں بولا تھا۔ ملائکہ کے چہرے پر سختی آئی تھی مگر چھپا گئی تھی۔ اچھا، پر ابھی مجھے چلنا چاہیے، کیونکہ اگر زیادہ دیر میں باہر رہی تو اس کے آدمی کو خبر ہو جائے گی۔ باقی اس کی ہر خبر میں تمہیں دیتی رہوں گی۔ یہ کہتے وہ وہاں سے نکل گئی تھی، کیونکہ اگر وہ کچھ دیر اور وہاں رہتی تو اس کا بھیجا اڑا چکی ہوتی۔ اس کو واپس آئے 3 دن گزر چکے تھے، مگر اس بات کی خبر کسی کو نہیں تھی۔ اس کو اب اپنے فیصلے کو حتمی شکل دینی تھی، مگر بار بار وہ الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ وہ یہاں آتے اس کی چھوٹی مما نے اس سے بولا تھے، آپ واپس جا رہے ہیں؟ جی۔ وہ اپنے روم میں سامان پیک کرتا مصروف انداز میں بولا تھا۔ سمیرہ بیگم نے اس کا چہرہ دیکھا تھا جہاں اذیت ہی اذیت تھی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے آریان، پر میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا مما، مجھے اس حوالے سے بات نہیں کرنی۔ بیٹھیں یہاں، سمیرہ بیگم سخت لہجے میں بولی تھیں۔ آریان کو بھی مجبوراً بیٹھنا پڑا تھا۔ بیٹا، میں نہیں کہوں گی آج کہ اسے معاف کر دے اور اپنا لے، مگر اس کا وجود بھی مٹا دینا اس دنیا سے۔ یہ سب کیا ہے آریان؟ میں نے یا آپ کی ماما نے ایسی تربیت تو نہیں کی تھی آپ کی؟ میں تو صرف ایک بات بولنا چاہتی ہوں آریان، اس کے آگے آپ کی مرضی، آپ جو بھی کریں میں کچھ نہیں بولوں گی۔ وہ ہنوز خاموش بیٹھا بس زمین کو تکتا جا رہا تھا، جیسے اسے فرق نہیں پڑتا وہ کچھ بھی بولے۔ بیٹا، ایک لڑکی کے لیے سب کچھ اس کی عزت ہی ہوتی ہے، اور جب وہ اسے کھو بیٹھتی ہے تو اس کے سر پر کتنی ہی چادریں کیوں نہ ڈال دو، مگر پھر بھی اس کا وجود بے لباس ہی رہتا ہے، کیونکہ عورت کی عزت ہی اس کا لباس ہے۔ اور جب وہ ہی اس سے چھین لیا جائے اور اس کو ساری زندگی جینے کا حکم بھی سنا دیا جائے تو اس سزا سے بڑی اس کے لیے کوئی سزا نہیں ہوتی۔ اور اس لڑکی کی عزت تو ویسے ہی جا چکی ہے بیٹا۔ بے شک وہ آج بھی پاک دامن ہے، مگر کون یقین کرے گا اب اس کا، جو آج 1 ہفتے سے بھی زیادہ بے گھر رہی ہو۔ ایسی عورتوں کو لوگ جینے نہیں دیتے، کچھ زندگی کے دردناک حادثوں میں مر جاتی ہیں، اور کچھ جن کا سفر ابھی باقی ہو وہ صرف برداشت کرتی ہیں، لوگوں کی باتیں ان کے طعنے سہتی ہیں۔ سمیرہ بیگم کا لہجہ بھیگ چکا تھا۔ اپنی دادی سے مل کے جائیے گا، وہ آپ کی راہ دیکھ رہی ہوں گی۔ وہ اسے نئی کشمکش میں ڈال کے جا چکی تھی۔ مجھے نہیں پتا، مجھے بھائی سے ملنا ہے۔ نہ آپ مجھے حمزہ بھائی کے پاس لے کے جا رہے ہیں، نہ ہی آریان بھائی کے پاس۔ آپ بہت برے ہیں فیصل۔ آخر آنکھ سے آنسو نکلا تھا۔ میری جان، میں نے تمہارے سامنے کال کی تھی بھائی کو، ان کا موبائل بند ہے، تو میرا کیا قصور؟ اور رہی بات تمہارے حمزہ بھائی کی، تو اس جن سے تم نہ ملو تو بہتر ہے۔ آپ میرے بھائی کو جن نہیں بول سکتے، آپ ہوں گے جن۔ وہ اسے گھورتی بولی تھی۔ اب اس کمینے پر جو سوٹ کرتا ہے وہی بولوں گا نا۔ فیصل بھی اپنے نام کا ایک تھا، مجال تھی جو کسی بات کو سیریس لیتا۔ میرے بھائی آپ سے تو زیادہ پیارے ہیں، وہ جب بھی یونی لینے آتے تھے تو میری کلاس فیلو میرے ساتھ آتی تھی اسپیشلی انہیں دیکھنے کے لیے، اور ایک تو ان کا نمبر بھی مانگ رہی تھی۔ وہ اتراتے ہوئے اپنے بھائی کی تعریفیں کر رہی تھی۔ تو تم نے نمبر دیا؟ نہیں، وہ والی میرے بھائی کے ساتھ پیاری نہ لگتی، اس لیے میں نے اسے ریجیکٹ کر دیا۔ انتہائی اطمینان سے اپنا کارنامہ بتایا تھا۔ کیا مطلب، تم حمزہ کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی ہو؟ ہاں، وہ چہکتے ہوئے بولی تھی۔ فیصل نے اپنا ماتھا پیٹا تھا۔ میری پاگل بیوی، وہ اپنے لیے لڑکی پہلے ہی ڈھونڈ چکا ہے، تم کس دنیا میں ہو؟ طوبہ کو حیرانی ہوئی تھی۔ وہ کچھ بولتی، فیصل کا موبائل بجا تھا اور فیصل نمبر کے دیکھتے باہر چلا گیا تھا۔ وہ بھی اس کے پیچھے گئی تھی۔ اوکے، میں آ رہا ہوں۔ وہ جو کان لگائے بہت دھیان سے اس کی باتیں سن رہی تھی، وہ اپنے آپ میں اتنی مگن ہوئی تھی کہ اسے فیصل کے مڑنے کی بھی خبر نہیں ہوئی، اور وہ سیدھا اس کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ میری جاسوسی کر رہی ہو؟ باہوں میں قید کیے سوال کیا تھا۔ طوبہ کی سانسیں اٹکی تھی۔ میں کیوں جاسوسی کروں گی بھلا؟ آپ کون سا کوئی سی لڑکی سے بات کر رہے تھے؟ ہاں، میں تمہاری سوتن سے بات کر رہا تھا۔ کیا کر لو گی؟ فیصل نے اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپایا تھا۔ میں بھائی کو بتاؤں گی۔ مقابل نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، جیسے اسے فرق ہی نہیں پڑتا۔ چھوڑے مجھے۔ آواز کانپ رہی تھی۔ اب نہیں جا سکتی۔ فیصل نے اس کی گردن پر اپنی محبت کی مہر ثبت کی تھی۔ اس کی سانسیں اکھڑنے لگی تھی۔
میں جتنا کوشش کرتا ہوں تمہارے پاس نہ ہوں، تمہیں تنگ نہ کروں، تم اتنا مجھے مجبور کرتی ہو، اس لیے اب بھگتو۔ کہتے ہی فیصل اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا اور قطرہ قطرہ اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا تھا۔ طوبیٰ نے مضبوطی سے اسے تھاما تھا، وہ اب باقاعدہ کانپ رہی تھی۔ اگر فیصل اسے سہارا نہ دیتا تو یقیناً زمین بوس ہو جاتی۔ بہت نرمی سے فیصل نے اسے خود سے دور کیا تھا۔ چہرہ سرخ ہو چکا تھا، آنکھیں ابھی بھی بند تھیں۔ اس کے چہرے پر بکھرے حیا کے رنگ فیصل کو بہت بھلے لگے تھے۔ اس نے اپنا گھیرا مزید تنگ کیا تھا۔ مجھے کسی ضروری کام سے جانا ہے، اپنا خیال رکھنا میری جھلی بیگم۔ فیصل کا ہاتھ اس کے بالوں میں رینگ رہا تھا، اس کی خوشبو اپنے اندر اتارتے اسے وہیں چھوڑ کر وہ جا چکا تھا، مگر سیکیورٹی گارڈ کو ہدایت دینا نہیں بھولا تھا۔ وہ تینوں اس وقت آفس میں موجود تھے، مگر تینوں ہی اریان کی حالت پر ششدر تھے۔ بڑی ہوئی شیب، چہرے کی رنگت پیلی زرد ہو رہی تھی، آنکھوں کی مخصوص چمک بھی غائب تھی۔ ان تینوں کو دلی دکھ ہو رہا تھا اس کی ایسی حالت میں، مگر ان میں سے کسی کے پاس بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ کوئی سوال کر سکیں، کیونکہ اریان ملک کے چہرے پر موجود حد درجہ سنجیدگی ان سب کو کسی طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ پلان کہاں تک پہنچا ہے ملائکہ؟ آخر اریان کی آواز نے کمرے میں موجود خاموشی کو توڑا تھا۔ ملائکہ جو اپنے ہی کسی خیال میں گم تھی، ہڑبڑا کے سیدھی ہوئی تھی۔ پلان اپنے اختتام پر پہنچ چکا، سرور کو مجھ پر پورا یقین ہو گیا۔ پچھلے کچھ دنوں کی تمہاری ساری روٹینز اور میٹنگ کی میں نے اس تک خبر پہنچائی ہے، جو کہ سچ تھی، اور اسی وجہ سے وہ اب مکمل میرے شکنجے میں ہے، اور وہ آج شام کو ہی مجھے اپنے اڈے پر لے کے جانے والا ہے، کیونکہ اس کے مطابق وہ اپنے اس کام میں بھی میرا ساتھ چاہتا ہے۔ وہ کسی رٹے رٹائے طوطے کی طرح بول رہی تھی۔ بہت خوب ملائکہ، مجھے تم سے یہی امید تھی، اس نے جواباً سر کو خم دیا تھا۔ اور تم دونوں؟ اب اس کی توپوں کا رخ حمزہ میر اور فیصل شاہ کی طرف تھا۔ بھائی، آپ کو جو ڈیٹیلز چاہیے تھی وہ ساری اس فائل میں ہے، اور طوبیٰ بالکل ٹھیک ہے، مگر وہ بہت ضد کر رہی ہے۔ کچھ دنوں سے وہ آپ سے اور اس کمینے، میرا مطلب ہے اپنے پیارے بھائی سے ملنا چاہتی ہے۔ اریان نے اس کی بات پر گہرا سانس بھرا تھا۔ اسے معلوم تھا دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے گی، مگر فیصل شاہ کبھی سیریس طریقے سے بات نہیں کرے گا۔ اور دوسری طرف حمزہ نے اسے گھورا تھا۔ کیسی ہے اب وہ؟ حمزہ جو فیصل کو دھمکیاں دے رہا تھا، اریان کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ بہتر ہے وہ اب بھائی، مگر کیا؟ وہ پل میں بے چین ہوا تھا۔ بھائی، ان کو ہوش تو آ چکا، مگر وہ کسی کو بھی نہیں پہچان رہی۔ وہ کہاں ہیں انہیں یہ بھی نہیں پتا، کسی سے کوئی بات نہیں کرتی، سارا دن خاموش رہتی ہیں، اور ڈاکٹرز کے مطابق وہ اس حادثے کو بھول نہیں پا رہی، اور انہیں نارمل کرنے کے لیے انہیں ان کی کوئی پرانی یادیں یاد دلانا پڑیں گی۔ وہ جانتا تھا وہ صدمے میں ہے، مگر کچھ دیر کے لیے۔ اریان نے اسے اپنا ماتھا مسئلہ تھا پلان کو آج اختتام پر پہنچانا۔ ملائکہ، تم اپنی پوری تیاری کر لو، ہم آج ہی اس سرور کا کھیل ختم کریں گے۔ تم دونوں بھی تیار رہنا، اور اس دوسرے مسئلے کو بھی میں اختتام پر پہنچا دوں گا کل تک۔ باقی تم تینوں تیار رہنا۔ کہاں کے لیے؟ سوال حمزہ نے کیا تھا۔ مشن ختم ہونے کے بعد گھر جانا ہے، اریان نے حمزہ کو دیکھتے کہا تھا، اور اس کی سوچ کے عین مطابق حمزہ کے رنگ اڑے تھے، مگر بولا کچھ نہیں تھا۔ فیصل، جس کی نظر بھی حمزہ کے چہرے پر تھی، اریان کی طرف دیکھا تھا۔ آنٹی کو بھی بول دینا اگر وہ چلنا چاہیں تو، مگر فیصل تو کچھ اور ہی سننا چاہ رہا تھا۔ اور طوبیٰ؟ آخر اس نے خود ہی پوچھ لیا تھا۔ ابھی گھر ہی جا رہا ہوں، بتا دوں گا اسے۔ اب جاؤ تم سب اور تیاری کرو۔ وہ تینوں آفس سے جا چکے تھے، اور اریان نے اپنا سر چیئر کی پشت کے ساتھ ٹکایا تھا اور آنکھیں بند کی تھی۔ اس کے ذہن میں حیام کا عکس ابھرا تھا، آنکھوں کے کونے بھیگے تھے، اور وہ وہاں سے اٹھتا باہر کی طرف جا چکا تھا۔ طوبیٰ کچن میں مگن اپنے لیے چائے بنا رہی تھی جب اس نے پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز سنی تھی، مگر پھر بھی وہ باہر نہیں گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی فیصل آیا ہوگا۔ وہ آ کے صوفے پر بیٹھا تھا اور ادھر ادھر دیکھے طوبیٰ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ ابھی دیکھ ہی رہا تھا جب طوبیٰ اپنے دوپٹے کے ساتھ الجھتے باہر آئی تھی۔ السلام علیکم اریان، اسے خود میں مگن دیکھے بولا تھا۔ طوبیٰ نے بے یقینی سے دیکھا تھا۔ بھائی، وہ چہکتی ہوئی اس کے گلے لگی تھی۔ کیسے ہیں بھائی کی جان؟ کیسی ہے بھائی کی جان؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اور اتنے دن کہاں تھے آپ؟ میں نے آپ کو اتنا مس کیا۔ میں روز ان سے بولتی تھی کہ میری بات کرائیں، پر وہ سنتے ہی نہیں تھے۔ آپ کو بھی میری یاد نہیں آئی؟ وہ ایک ہی سانس میں بولے جا رہی تھی۔ اریان اس کے اتنے سوالوں پر مسکرایا تھا۔ سانس تو لے لو پاگل، آ گیا ہے تمہارا بھائی، اب کہیں نہیں جاؤں گا۔ اریان اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے محبت بھرے لہجے میں بولا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ ارے کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو بھائی کی پرنسس؟ میں نے آپ کو بہت یاد کیا بھائی، مجھے آپ کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ اریان نے اس کے آنسو پہنچے تھے اور اسے لے کے صوفے پر بیٹھا تھا۔
میں نے بھی تمہیں بہت مس کیا۔ وہ مسکرایا تھا۔ طوبیٰ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ خوش تھا۔ چاچو چاچی کے بعد اب اس کے پاس بہن کا بھی رشتہ موجود تھا جسے دیکھ کر ہی اسے خوشی اور راحت ملتی تھی۔ فیصل نے تنگ تو نہیں کیا تمہیں میرے بات؟ فیصل کے نام پر طوبیٰ کو اس کی بے باکی یاد آئی تھی۔ چہرہ پل بھر میں سرخ ہوا تھا۔ نہیں بھائی، وہ سر جھکائے بولی تھی۔ اریان کو اس کا شرمانا بہت تعجب دے گیا تھا، مگر پھر ماجرا سمجھ میں آتے اس کا ماتھا چوما تھا۔ ہمیشہ خوش رہو تم دونوں۔ طوبیٰ سے مزید وہاں بیٹھا نہ گیا۔ وہ کچن کی طرف بھاگی تھی۔ اریان فریش ہو کے باہر آیا جب وہ اس کے لیے چائے اور دیگر لوازمات کی ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ بھائی چائے؟ ہاں رکھ دو۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ طوبیٰ اس کی تیاری دیکھتے بولی۔ ہاں ایک بہت ضروری کام سے جا رہا ہوں، آ جاؤں گا تھوڑی دیر تک۔ وہ اداس ہوئی تھی۔ اداس نہیں ہو، میں پکا جلدی آ جاؤں گا۔ اور آپ کو ایک بات بھی بتانی تھی۔ وہ کیا بھائی؟ ہم تب 2 دن بعد گھر جا رہے ہیں، آپ اپنی پیکنگ کر لیجئے گا۔ پر کیوں بھائی؟ طوبیٰ نروس ہوئی تھی۔ آپ کے حمزہ بھائی کی شادی ہے۔ اریان نے بہت آرام سے اس کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ ان کی شادی کس سے بھائی، اور کب، اور لڑکی کون ہے؟ پیاری تو ہے نا؟ کرتی کیا ہے، اور بھائی کو پتا ہے کہ نہیں؟ اوف، اتنے سوال! اس کا کہکا لگا تھا۔ میں واپس آ جاؤں پھر سب سوالوں کے جواب دوں گا۔ تم اپنا خیال رکھنا، فیصل بھی نہیں آ سکے گا تو ٹائم سے کھانا کھا کے سو جائے گا۔ اریان اس کو گلے لگاتے ہدایت دیتے جا چکا تھا اور طوبیٰ پھر سے بے چین ہوئی تھی۔ یا اللہ میرے بھائی کو اپنے امان میں رکھیے گا، آمین۔ وہ سوچتے صوفے پر بیٹھی تھی۔ بابا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ رکیں بابا، وہ روتے ہوئے ان کے ہاتھ پکڑ رہی تھی، مگر بے سود وہ دور ہوتے جا رہے تھے۔ نہیں بابا مت جائیں، آپ کی بیٹی مر جائے گی، بابا مجھے چھوڑ کے مت جائیں۔ اور اس کے بابا زمین بوس ہوئے تھے۔ وہ روتی چیختی ہوئی ان تک پہنچی تھی۔ بابا آنکھیں کھولیں، بابا اٹھیں۔ دل خراش چیخ اس کے حلق سے برآمد ہوئی تھی۔ وہ خوفناک خواب کے زیر اثر تھی۔ اس کا پور شد پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ اس نے اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا تھا۔ میں کہاں ہوں؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ بابا کہاں ہیں آپ؟ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ بیڈ سے نیچے اترے وہ آگے بڑھی تھی، مگر اندھیرا ہونے کی وجہ سے اسے کچھ بھی صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ بابا سن رہے ہیں آپ؟ وہ پھر سے بولی۔ تمہارا باپ نہیں ہے یہاں، تم میری قید میں ہو، ان سے دور، بہت دور۔ وہ پتھریلے لہجے میں بولا تھا۔ کون ہو تم؟ اس کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ واہ، اتنی جلدی بھول گئی مس حیام ظہیر درانی؟ اریان پل لگا تھا، وہ پہچان گئی تھی۔ اندھیرے میں ہاتھ پاؤں مارتی وہ اس تک پہنچی تھی۔ اسے یقین تھا وہ اس کی مدد کرے گا، اسے بچائے گا۔ حیام اس کے قریب پہنچی تھی۔ آپ یہاں، اور میں کہاں ہوں؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ مجھے میرے بابا کے پاس جانا ہے، میری مدد کریں۔ حیام کے آنسو اس نے اپنے پاؤں پر گرتے محسوس کیے تھے۔ وہ چیئر سے اٹھے اس کے قریب آیا تھا۔ واہ وٹ اے ربش، اس نے کہکا لگایا تھا۔ کیوں کروں گا میں تمہاری مدد؟ بولو، تم واقعی معصوم ہو یا ابھی بھی مجھے بے وقوف بنا رہی ہو؟ ڈرامہ ختم نہیں ہوا کیا تمہارا؟ جس نے تمہیں قید کیا اسی سے مدد مانگ رہی ہو؟ اریان نے اس کے بازو کو دبوچا تھا۔ وہ اپنی جگہ شل ہوئی تھی، آنکھوں میں خوف لیے اسے یکٹک دیکھ رہی تھی۔ میں قید؟ ڈرامہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کافی دیر بعد وہ بولنے لائق ہوئی تھی۔ وہی ڈرامہ جو تمہارے باپ نے پہلے میری ماں کے ساتھ کیا اور اب تم میرے ساتھ کر رہی ہو۔ طیش کے عالم میں اریان نے اسے زور سے دھکا دیا تھا۔ حیام اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی اور وہ لڑکھڑاتی ہوئی زمین پر جا گری تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، ذہن معاف ہو رہا تھا۔ اریان گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھا تھا۔ کوئی جواب نہیں ہے نا؟ ہوگا بھی کیسے؟ تمہارا سارا کھیل برباد جو کر دیا میں نے۔ اس کے جبڑے کو زور سے دبوچے وہ اس کے منہ پر دھاڑا تھا۔ اسے وہی روتا چھوڑ کے اریان آگے بڑھا تھا جب حیام اٹھ کے اس کے سامنے آئی تھی۔ تمہیں اللہ کا واسطہ، مجھے کچھ نہیں پتا، تم کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ مجھے بس میرے بابا کے پاس جانے دے، مجھے ان کے پاس لے جائیں، وہ پریشان ہو رہے ہوں گے۔ وہ روتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑ گئی تھی۔ اریان کے دماغ کی نسیں ابھری تھیں۔ حیام کو بیڈ پر دھکا دیا وہ اس کے اوپر جھکا تھا۔ کون سا باپ؟ ہاں، تمہیں شرم نہیں آتی اس جیسے شخص کو باپ بولتے ہوئے؟ اس جیسے غلیظ انسان کو جو عورتوں کے جسم کے ساتھ کھیلتا؟ کمرے میں تھپڑ کی آواز گونجی تھی۔ حیام کا ہاتھ اریان کے منہ پر پڑا تھا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، وہ چیختی ہوئی اسے دھکا دیتے دور ہٹی تھی۔ اب اگر ایک لفظ بھی بولا میرے بابا کے بارے میں تو میں تمہاری جان لے لوں گی، سمجھے؟ جس کے سامنے لوگ نظر اٹھانے سے ڈرتے تھے، اسے وہ لڑکی تھپڑ مارنے جیسی سنگین غلطی کر گئی تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا تھا۔ حیام کے ہاتھ کو اس کے پیچھے لے جاتے اتنے زور سے مروڑا تھا کہ حیام کو لگا اس کا ہاتھ ٹوٹ جائے گا۔ آنکھیں لبالب آنسوں سے بھر گئی تھی۔ تم مارو گی مجھے؟ ریلی مس حیام ظہیر درانی، جس کا خود کا کوئی وجود نہیں رہا، جس کو یہ دنیا مرا ہوا تسلیم کر چکی ہے، وہ مجھے مارے گی؟ انٹرسٹنگ۔ اریان کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آئی تھی۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟
حیام بے یقینی سے دیکھتی بولی تھی، میرے پاس تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں ہے، بس اتنا سن لو، تم اریان ملک کی قید میں ہو، اس کی دسترس میں ہو، اور تم اس دنیا کی نظر میں اور اپنے باپ کی نظر میں مر چکی ہو۔ وہ اس کی سماعتوں میں زہر اگل رہا تھا اور حیام کا جیسے وہاں دم گھٹنے لگا تھا۔ اسے بے رحمی سے بیڈ پر پھینکتے وہ جا چکا تھا۔ وہ اپنے شل ہوتے دماغ کے ساتھ بے ہوش ہو گئی تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں ڈارلنگ؟ ملائکہ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے دلکش لہجے میں بولی تھی، میری سب سے خاص جگہ پر، جہاں میں اپنے ہر منصوبے کو عمل دیتا ہوں، جہاں کا بادشاہ صرف میں ہوں، جہاں صرف میری حکومت چلتی ہے، اور آج سے تم وہاں کی ملکہ بنو گی، اور میرے دل کی تو ملکہ تو تم پہلے دن سے ہی بن چکی ہو۔ وہ خباثت سے بولتا اس کے قریب ہوا تھا۔ ملائکہ مسکرائی تھی اور ہاتھ سے اس کے اور اپنے درمیان فاصلہ بنایا تھا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے ڈارلنگ، ہم کار میں ہیں، وہ چہچہاتے ہوئے بولی، اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی تھی۔ دوسری طرف فیصل ایئر بگ لگائے اس کی اور سرور کی ساری باتیں سن رہا تھا، اور حمزہ اس کی لوکیشن ٹریس کر رہا تھا، جبکہ اریان کار ڈرائیو کرنے میں مصروف تھا۔ یار کتنا کمینہ ہے یہ بڈھا، تھڑک جھاڑنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑ رہا۔ حمزہ فیصل کی بات پر ہنسا تھا، کام پر دھیان دو دونوں۔ ایئر پیس سے ابھرتی کاٹدار آواز ان دونوں کو سیریس کر گئی تھی۔ کچھ دیر میری جان، پھر تم بس میری ہوگی۔ سرور کے بولتے ساتھ ہی کار رکی تھی۔ وہ شہر سے دور ایک کارخانہ تھا، سرور اسی لیے کار سے نیچے اترا تھا۔ چلو بیبی، پہنچ گئے ہم منزل پر، وہ بول رہا تھا، اور ملائکہ خاموشی سے سارے منظر کو اپنی جیکٹ پر لگے کیمرے میں ریکارڈ کرتی آگے بڑھ رہی تھی۔ پر یہ یہاں کیسے؟ وہ اس کھنڈر جگہ کو دیکھتے تعجب سے بولی تھی۔ چلو تو بیبی، دکھاتا ہوں سب۔ سرور اسے کندھے سے تھامتے بڑھا اور ایک خالی جگہ پر رکا تھا۔ ملائکہ نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا، تبھی سرور کا ایک آدمی جھکتا بکس اٹھائے ان کے نیچے سے ایک ہینڈل کو اٹھایا تھا۔ وہ کمرہ نما جگہ تھی۔ وہ دونوں سیڑھیوں سے اترتے نیچے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ میں دن میں یہاں کارخانہ چلاتا ہوں، اس کی آڑ میں لڑکیوں کی سمگلنگ کرتا ہوں، اور کسی کو مجھ پر شک نہیں ہوتا۔ تم تو بہت چلاک ہو۔ ہاں چلاک تو ہوں، مگر معلوم نہیں کیسے اس ملک کو پتہ چل گیا اس سب کے بارے میں، اور وہ لڑکی جو اس کے گھر میں ہے، اس سالی کی وجہ سے میرے 3 آدمی مارے گئے۔ جس دن میرے ہاتھ لگی نا، تو ایسے مسلوں کا چڑیا کو ایسی دردناک موت دوں گا کہ اریان ملک سردیوں یاد رکھے گا۔ سرور کنگ غصے کی انتہا پر تھا۔ وہ دونوں باتیں کرتے ایک ہال میں پہنچے تھے۔ اریان سمیت وہ دونوں سرور کی غلیظ باتیں سن رہے تھے۔ اس کی تو فیصل نے اسے گالی دی، بھائی اجازت دیں، مجھے میں بوٹیاں کر دوں اس کتے کی، جان لے لوں گا۔ شاید آج پہلی بار اس نے اتنا غصہ کیا۔ حمزہ حیران تھا، ہوتا بھی کیوں نہیں، بات اس کی بیوی کی تھی، اور یہ بات فیصل شاہ کی برداشت سے باہر تھی۔ جوش سے نہیں، ہوش سے کام لینا ہے ہمیں۔ فیصل چلو، اب میں سرور کے پیچھے جاتا ہوں، تم دونوں اس کے کتوں کو سنبھالو۔ وہ تینوں گاندھلیے کار سے اترے تھے۔ ملائکہ گنگ رہ گئی تھی، اس کا صبر جواب دے رہا تھا۔ اس حال میں چاروں طرف سلاخوں کے پیچھے بے شمار لڑکیاں، عورتیں اور چھوٹی چھوٹی بچیاں ہاتھوں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈالے قید میں تھیں۔ ان کی حالت ابتر تھی، کسی کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے، تو کسی کے تن پر کپڑے کے نام پر ایک لیر تھی۔ ملائکہ ان سب کو ایسی حالت میں دیکھ اذیت کی بلندیوں پر تھی، مگر خود پر ضبط رکھے وہ آگے بڑھ رہی تھی۔ تو یہ ہے میری دنیا، یقیناً تمہیں پسند آئی ہوگی۔ سرور کمینگی سے بولتا ملائکہ کا ہاتھ تھام گیا تھا، وہ بس سر ہلا کے رہ گئی تھی۔ چلو میں تمہیں کچھ اور دکھاتا ہوں۔ سرور اسے اس بیسمنٹ کے ایک کمرے میں لے گیا تھا جو شاید اس کی رہائش گاہ تھی۔ وہ کمرہ بہت نفاست سے سجایا گیا تھا، ہر چیز اپنی جگہ پر رکھی خوبصورتی بکھر رہی تھی۔ یہاں کرتا ہوں میں اپنی تمام ڈیلنگ ڈرگ کی، لڑکیوں کی، اور سب کالے کام یہی ہوتے ہیں۔ ملائکہ بہت غور سے اس کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ کیا ہوا بیبی، پریشان لگ رہی ہو؟ سرور اس کے انتہائی قریب بیٹھا تھا۔ ملائکہ نے کمرے میں موجود ان گارڈز کی طرف دیکھا تھا، اور سرور اس کی نظروں کو سمجھتے ان کو کمرے سے جانے کا بول چکا تھا۔ وہ جو چاہتی تھی ویسا ہی ہوا تھا۔ سرور نے کمرے کو اندر سے بند کیا تھا۔ وہ تینوں آگے پیچھے اندر داخل ہوئے تھے۔ اریان دائیں طرف گیا تھا، جبکہ حمزہ اور فیصل بائیں طرف گئے تھے۔ انہوں نے بہت ہوشیاری سے وہاں کھڑے تمام آدمیوں کو ٹھکانے لگایا تھا کہ بیسمنٹ کے اندر کسی کو بھی خبر نہیں ہوئی تھی۔ اریان بیسمنٹ میں اکیلا داخل ہوا تھا۔ جب سرور کا آدمی سے دیکھتے اس پر گن تانے آگے آیا تھا۔ کون ہو تم؟
تم کتوں کی موت۔ اریان نے اس کا گن والا ہاتھ تھامے اس کی گردن پر ہاتھ رکھا تھا۔ کڑک کی آواز آئی تھی اور اس کی گردن ایک طرف لڑک گئی تھی۔ حمدہ اور فیصل بھی وہاں پہنچے تھے۔ اریان کی طرح وہاں کی حالت دیکھ ان دونوں کی نظریں بھی جھکی تھیں۔ ظلم کی انتہا کر دی سرور نے۔ فیصل کی آواز گونجی تھی، ایک ایک ظلم کی قیمت چکائے گا وہ۔ جاؤ تم دونوں ان سب کو آزاد کرواؤ اور نکالو یہاں سے۔ مگر اس سے پہلے اریان نے اپنے ایک گارڈ کو بلایا تھا، چادروں کا بندوبست کرو ان سب کے لیے۔ اور گارڈ یس سر بولے فوراً باہر بھاگا تھا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حمدہ نے اسے روکا تھا۔ سرور کو دردناک موت دینے۔ میں بھی چلتا ہوں آپ کے ساتھ، آگے خطرہ ہے، میں آپ کو اکیلے نہیں جانے دوں گا۔ تم یہاں سنبھالو حمدہ، ان سب کو بحفاظت یہاں سے ہاسپٹل پہنچاؤ۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا اور ویسے بھی وہ بھی پہنچنے والا ہوگا۔ حمدہ اور فیصل حیران ہوئے تھے، مگر اسے کس نے بتایا؟ بعد میں دیکھتے ہیں، اس مسئلے کو کام پر لگو ابھی۔ اریان آگے بڑھ گیا تھا۔ اس نے گنتی کی تھی، وہاں کل ملا کے 20 لوگ تھے۔ وہ اشارے سے آگے بڑھا تھا، مگر شاید قسمت خراب تھی، اس کے سر پر پیچھے سے کسی نے گن تانی تھی۔ اگر ذرا سا بھی ہلے تو یہیں ڈھیر کر دوں گا۔ اس کی آواز پر اریان اپنی جگہ رکا تھا۔ گن دو مجھے۔ اریان گن بڑھاتے پیچھے مڑا اور تیزی سے اس کے ہاتھ سے گن لی۔ ساری گولیاں اس کے سینے میں اتار دی تھی۔ گولیوں کی آواز سے باقی کے گارڈ بھی اب اسی طرف متوجہ ہوئے تھے اور اب وہ اندھا دھند فائرنگ شروع ہو چکی تھی۔ اریان نے بڑی مہارت سے وہاں موجود تمام گارڈز کو مار گرایا تھا۔ وہ آگے بڑھتا جب ایک گولی چلی تھی اور اریان کی بازو کو چیرتی ہوئی نکل گئی تھی۔ ذرا سی بھی ہوشیاری کی تو یہیں ڈھیر کر دوں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی کل کی جو ایپیسوڈ ہے وہ میں پھر کل لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔